کنکلوڈ یہ یہاں ہوں گے. دیکھیے یہ جو سروے ہے یہ ایک اکنامک ڈاکومنٹ تو ہے لیکن یہ کہانی بھی بیان کرتا ہے پچھلے گزشتہ سال کی ان ٹرمز آف ریزیلینس, جو ڈسپلن شو کیا گیا اور جو رینیوڈ کانفیڈنس ہے, اور اس سارے سلسلے میں تھوڑی سی آپ کے سامنے گزاشتہ رکھوں گا. دیکھیے وین وی انٹرڈ دس ایئر, جولائی میں جب ہم نے یہ مالی سال شروع کیا تو سب سے پہلے تو ایک ٹریڈ انسرٹنٹی تھی, اور وہ جو ٹریڈ انسرٹنٹی ہے دیٹ واز آن اکاؤنٹ آف دا ٹیرف ڈسکشن کہ ٹیرفس دنیا بھر کے جو ٹیرفس ہیں وہ اس کو کیسے ڈیل کیا جائے گا. اور ہم نے جولائی کی آخر تک ایک ایسی جگہ ہم پہنچ گئے تھے کہ وی کوڈ گیٹ ان ٹو اے کمپیٹیٹو پوزیشن ود رسپیکٹ ٹو آور ایکسپورٹس اسپیشلی ٹو دا یو ایس. اس کے بعد پھر ہم نے سیلاب دیکھا جو اگست سپٹمبر میں آیا, اور پھر اکتوبر میں ریسکیو اینڈ ریلیف ایفرٹ ہوئی, اور پھر اس کے بعد مارچ سے ہم نے ریجنل کانفلکٹ دیکھا. تو یہ تین وہ آئی وڈ سے ایگزوجنس فیکٹرز ہیں جو جب اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے پچھلے سال, the tariff uncertainty was there but the other two factors were not in the picture. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان جو سارے چیلنجز تھے انہوں نے پاکستان کی ریزیلینس کا امتحان لیا, اور جہاں تک میرا تعلق ہے ہم اس امتحان پہ پوری طرح اور صحیح طریقے سے ہم اس کے ساتھ نبرد آزما بھی ہوئے, اور ہم نے جو ایک آگے ٹریجیکٹری لے کے جانی تھی فرام اسٹیبلائزیشن ٹو گروتھ, ہم اس جرنی پہ قائم اور دائم رہے. اچھا, اسی سلسلے میں جو مالی سال 2026 میں جی ڈی پی گروتھ وہ آلریڈی ذکر ہو چکا ہے, 3.7% رہی, اور اس میں ابھی ذکر کروں گا کہ وائی وی تھنک اینڈ وائی وی بلیو. کیوں بھائی کیا ہو رہا ہے؟ اچھا, تو اس میں یہ جو براڈ بیسڈ اکانومی کی بات ہے تو اس میں یہ کیسے ہم اس کو آگے لے کر چلے, بیکاز اس میں صرف حجم نہیں بڑھا لیکن وہ براڈ بیسڈ ریکوری کی بھی بات ہے. اب یہ اس تناظر میں ہے کہ جو میں نے ابھی کچھ فیکٹرز بتائے کہ نہ صرف یہ ہمارے ملک کو بلکہ اس خطے کو بلکہ ساری دنیا کو اس نے, اور اسی کی وجہ سے یہ ہے کہ 26 میں جو گروتھ کی گلوبل گروتھ کی جو ریکارڈ کی گئی تھی 25 میں وہ کم ہو کر 3.1% رہ گئی ان 26. اب ہم اگر دیکھیں اس تناظر میں جو گلوبل فیکٹرز ہیں اس میں پاکستان کا جو اور میں نے ابھی ذکر کر دیا ہے کہ بیرونی اور اندرونی چیلنجز کے باوجود 3.7% جی ڈی پی گروتھ حاصل کی, جو پچھلے سال 4 سالوں کی بلند ترین فگر ہے. اور یہ تھوڑا سا کئی دفعہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے یہ سفر شروع کہاں سے کیا تھا. آئی تھنک اس کو ہم نے مائنڈس کو ریفریش ضرور کرنا ہے کہ 23 میں یہ -2% تھی, 24 میں یہ 2.6% رہی, 25 میں یہ 3.2% ہو گئی. اینڈ کوائٹ فرینکلی اگر میں آپ کے ساتھ اس وقت بیٹھا ہوتا جنوری یا فروری میں تو ہمارا یہ ایک پلاننگ کی طرف سے, اسٹیٹ بینک کی طرف سے, فائنانس کی طرف سے ہمارا یہ بڑا ایک متفقہ ویو تھا کہ اس سال جو گروتھ ہے وہ 4% سے ایکسیڈ کر جائے گی. لیکن جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو کانفلکٹ آیا مڈل ایسٹ کا اس کی وجہ سے ہم جو ہے افیکٹ ہوئے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ پھر بھی ہم ایک ملکی تاریخی کا سب سے بڑا معاشی حجم پر پہنچ چکے ہیں جو 126.9 ٹریلین روپے یا 452.1 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے. فی کس آمدنی $1,901 ہو گئی ہے جو گزشتہ سال $1,751 تھی. اور افراط زر کی میں ابھی بات کرتا ہوں. اسی میں اگر ہم ڈفرینٹ سیکٹرز میں جائیں گے تو ایگریکلچر جو پچھلے سال 1.53% پہ گرو ہوا, اس سال 2.89% پہ اس کی گروتھ ہوئی. اینڈ دس از ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دا فلڈس. میں فلڈس پہ بار بار آتا ہوں کیونکہ یہ جب معاشی استحکام کی بات کی جاتی ہے کہ جی صرف معاشی استحکام کا فائدہ کیا ہے یا از دیٹ گڈ انف
تو اس پہ میں تھوڑا سا ایک منٹ میں ذکر کروں گا. لیکن کراپ سب سیکٹر میں بھی مثبت گروتھ ہوئی اور یہ کنٹریکشن کے بعد 1.44% کی گروتھ ہوئی. اور لائف اسٹاک سیکٹر جو ہے ہمارا کنٹینیوز ٹو گو فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ اینڈ دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ, کیونکہ جب ہم زراعت کی بات کرتے ہیں ہمارا جو زیادہ فوکس رہتا ہے وہ کراپس اینڈ اور سب کراپس پہ رہتا ہے. لائف اسٹاک, ڈیری اینڈ لائف اسٹاک از 60% آف دا ایگریکلچر جی ڈی پی. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اسی طرح انڈسٹری اور مینوفیکچرنگ کی بات ہوئی. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نے 2026 میں 6.1% گروتھ ریکارڈ کی, جو ونس اگین پچھلے 4 سالوں کی بلند ترین سطح ہے. اور اس میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جی اگر ایک سیکٹر ہے یا 2 سیکٹر ہے, یہ براڈ بیسڈ گروتھ ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو یہ آپ اکنامک سروے میں بھی دیکھیں گے, آپ خود اس سے بہت, چونکہ آپ سب اکانومی کو کور کرتے ہیں, تو مینوفیکچرنگ کے 22 سیکٹر میں سے 16 شعبوں میں مثبت گروتھ دیکھنے میں آئی ہے. اس میں فوڈ, ٹیکسٹائلز, ویئرنگ اپیرل, پیٹرولیم پروڈکٹس, نان میٹالک منرلز, آٹوموبائلز, بیوریجز اور الیکٹرک اکوپمنٹ جو ہیں وہ شامل ہیں. So it's not one single sector which is sort of leading or contributing to this 6.1% turnaround in large-scale manufacturing. This is broad-based. اور اس کا دوسری سائڈ بھی ہمیں دیکھنی چاہیے, کیونکہ یہ تو سپلائی سائڈ ہوگی. ڈیمانڈ سائڈ پہ کیا ہوا, تو اس میں بھی ہمیں نمایاں ایئر آن ایئر گروتھ نظر آئی ہے. اس میں کچھ میں آپ کو مثالیں دوں گا کہ سیمنٹ کی طلب میں 10% اضافہ ہوا, فرٹیلائزر میں 17% اضافہ ہوا, پیٹرولیم میں 5% اضافہ ہوا, اور آٹوموبائلز میں 31%, 9% اضافہ ریکارڈ ہوا ہے. اینڈ دس اگین ٹرانسلیٹس انٹو ویریس سیکٹرز, اور ان کی جو ڈیمانڈ بڑھی ہے اور اس کی وجہ سے جو اگین جو براڈ بیس گروتھ کی بات ہوتی ہے یہ اس کو سپورٹ کرتا ہے. سروسز ہمارا ہمیشہ سے ایک مضبوط اینکر رہا ہے, بیکاز یہ مجموعی طور پہ کلوز ٹو 58% آف آر جی ڈی پی کا حصہ ہے. تو یہ 4.9% گروتھ ریکارڈ ہوئی ہے, جو ونس اگین 4 سال کی بلند ترین سطح ہے. اس میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن سروسز, جس میں 7.52% کی گروتھ ریکارڈ ہوئی ہے, جو کہ ونس اگین 4 سال کی بلند ترین سطح ہے. لیکن اس کی جو بہت ایک اچھی چیز ہے کہ اس کی جو ڈیجیٹل اکانومی ہے, اس میں اس کا جو رول ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اور اس پہ ڈیجیٹل اکانومی میں تھوڑی دیر کے بعد آؤں گا, کیونکہ منسٹر آف اسٹیٹ بلال کیانی صاحب اس کو اسٹیئر کر رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان ڈیجیٹل اکانومی کو خود لیڈرشپ پوزیشن میں اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں. فسکل کنسولیڈیشن پہ آتا ہوں. اس میں جو آپ سب کو علم ہے, لیکن میں پھر بھی کہہ دیتا ہوں کہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے 0.7% آف جی ڈی پی, لاسٹ ایئر دس واز 2.6%. اسی طرح پرائمری سرپلس میں بھی بڑھاوا آیا ہے. اور خاص طور پہ ایف بی آر کے محصولات کی میں بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ چیئرمین ایف بی آر یہاں موجود ہیں, جہاں 10.1% اضافہ ہوا ہے. اور ماک اپ پیمنٹس جو ہیں اس میں 23% کمی آئی, جس سے ہمیں اضافی فسکل سپیس حاصل ہوا ہے. افراط زر کی بات ہے کہ اس میں پچھلے 2 سالوں میں 32 کمی واقع ہوئی ہے, لیکن اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہاں سے ہم شروع ہوئے تھے. یہ جو آپ کو ایک 1 پیجر دیا جا رہا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کہاں سے شروع ہوئے تھے, کہاں پہنچے ہیں. 38% ہم جہاں بھی اس وقت موجود ہیں, جس کی وجہ سے پالیسی ریٹ 11.5% ہے. ابھی میں نے تھوڑا فسکل سائڈ کی بات کی ہے, اب میں تھوڑا سا ایکسٹرنل سائڈ پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں, بیکاز آپ سب جانتے ہیں کہ دا ٹوئن اسٹرکچرل ڈیفیسٹ, this has been the real issue for Pakistan for the longest time. ایک سائڈ پہ ہم سرپلس شو کر چکے ہیں جو فسکل سائڈ ہے, اور اس میں ڈیفیسٹ میں کمی لا چکے ہیں. اور اسی طرح میں ذرا تھوڑا سا ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی بھی بات کروں گا کہ جولائی سے مارچ تک ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے وہ $72 ملین رہا. اس میں ورکرز ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا, اور چونکہ بات ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ جی ریمیٹنسز آپ کی جو پچھلے مہینے میں بھی $4.25 بلین پہ آئی ہیں, وچ ونس اگین از اے ریکارڈ ان دا ہسٹری آف پاکستان. تو میں ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے جی ریمیٹنسز, ایکسپورٹس,
یہ دس از ناٹ این اینڈ اور ڈسکشن, دس از این اینڈ ڈسکشن. ایکسپورٹس بھی ہم نے بڑھانی ہے, جس پہ پلاننگ منسٹر اس کو کہتے ہیں ایکسپورٹ ایمرجنسی کی بات کرتے ہیں, اور بالکل درست بات کرتے ہیں, اور اس پہ بھی میں آؤں گا کہ جو ایکسپورٹ کی بات ہوتی ہے اور اس میں جو جہاں جہاں اضافہ ہوا ہے اس کی بھی میں بات کروں گا. لیکن ریمیٹنسز میں صرف ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے ویدر جن ممالک کے ساتھ ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں, فلپینز ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا, بنگلہ دیش, انڈیا, یہ سب ان کی ریمیٹنسز جو ہیں اور پارٹ آف دا اسٹرکچرل اکانومی. تو یہ بات ضرور ہو سکتی ہے کہ اس کی پرسنٹیج آف جی ڈی پی کتنی ہے, ہماری ریلائنس کتنی ہے, لیکن ریمیٹنسز آر اینڈ ول ریمین اے ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ آف آر ایکسٹرنل بیلنسنگ پوزیشن ایز وی موو فارورڈ. اینڈ ویری گریٹفل ٹو آر پاکستانی ایمبیسڈرز, ہمارے بھائی اور بہنیں جو باہر ہیں اور جو ہمیں یہ ذرا مبادلہ یہاں بھیج رہے ہیں. اور اس میں میں صرف یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ دس از ناٹ اونلی اباؤٹ دا ریمیٹنسز, کیونکہ ریمیٹنسز کے بارے میں بیکاز اس انڈر دا پی آر آئی اور اس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ یہ ورکرز ریمیٹنسز ہے, وچ از ٹرو. لیکن ایک دوسرا بھی ایک ہمارے پاس انسٹرومنٹ ہے وچ از روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا تو مقصد ہی انویسٹمنٹ لیڈ فلوز ہے, کیونکہ میں خود اس کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر سے منسلک رہا ہوں. جب سے اس کا اجرا ہوا ہے تو عام طور پہ یہ 180-190 ملین ڈالر کا آر ڈی اے فلوز آتے تھے, مارچ تک یہی فلوز رہے. اس کے بعد اپریل میں یہ 322 ملین ڈالر پہ گئے, اور جہاں تک میری اطلاع ہے مئی میں بھی انشاءاللہ یہ 300 ملین کراس کر جائیں گے. یہ فلوز تو ہیں ہی انویسٹمنٹ لیڈ. نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں چلے جائیں, ہاؤسنگ سیکٹر میں چلے جائیں, اسٹاک ایکسچینج میں چلے جائیں, تو یہ تو وہ فلوز ہیں وچ آر سورٹ آف انویسٹمنٹ لیڈ فلوز. جہاں تک ایکسپورٹس کا تعلق ہے, میں اس میں کچھ تو اکنامک سروے میں ہے, لیکن تھوڑا سا میں اس کو اپڈیٹ کر دوں کیونکہ مے کی فگرز اس وقت موجود ہیں اور اسی مالی سال کی ہم بات کر رہے ہیں. تو دیکھیے جو ہماری ڈکلائننگ ایکسپورٹ کی بات ہوئی ہے کہ یہ جی ایکسپورٹس میں ہماری کمی آئی ہے, تو اس میں دو مین وجوہات ہیں, اور اس میں سے ایک سیکٹر ہے وچ از سورٹ آف لیڈنگ دیٹ وچ از فوڈ. اس میں رائس کی جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ 1.1 بلین ڈالر سے نیچے گئی, اور شوگر وچ واز اے ون آف ایونٹ, وی ڈونٹ ایکسپورٹ شوگر ایز اے ریگولر تھنگ, وہ 403 ملین. تو 1.5 بلین ڈالر کی جو ریڈکشن ہوئی ہے وہ فوڈ سیکٹر میں ہوئی ہے. اور اگر میں اس کو دیکھوں کہ ایکسپورٹ کہاں بڑی ہے, کیونکہ بات ہوتی ہے ٹیکسٹائلز کی, اور ٹیکسٹائلز پہ آپ جو ہمارا مین سٹے ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کو اور بھی چاہتے ہیں کہ ان کی ایکسپورٹس اور بڑھیں. یہ میں اب جولائی سے مئی کی بات کر رہا ہوں. گارمنٹس ووون یہ 5% اس میں انکریز ہوا ہے, ہوم 10% انکریز ہوا ہے, گارمنٹس نیٹڈ 3% انکریز ہوا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں بھی آپ ویلیو ایڈیشن کریں گے, جہاں بھی آپ اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھائیں گے, ناٹ وتھ اسٹینڈنگ ایوری تھنگ دیٹ از بینگ سیڈ, یہ بھی تو وہی سیکٹرز ہیں نا جہاں بجلی بھی ہے, جہاں ٹیکسیشن بھی ہے, جہاں انٹرسٹ ریٹس بھی ہیں, یہ بھی وہی چیز دیکھ رہے ہیں, اس کے باوجود یہ اپنی ایکسپورٹ کو گرو کر رہے ہیں. تو پیپل ہیو ٹو ریویو اینڈ دا انڈسٹری ہیو ٹو ریویو دیئر بزنس ماڈلس اینڈ دیئر پروڈکٹیوٹی ڈسکشن. یہ ہم 40-50 سال والی جو ڈسکشن ہے اس میں ہم نہیں جا سکتے ہیں. اب یہ اے آئی لیڈ اینڈ اے آئی لیڈ پروڈکٹیوٹی ماڈلس کی طرف ہم جا رہے ہیں, تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اسی طرح اسپورٹس گڈس, اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ آج جو ابھی فیفا کا ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے, once again is the پاکستانی فٹ بال which is there. دیکھیں ساری دنیا میں یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اسپورٹس گڈ میں یہ میں اب جولائی سے مئی تک کی بات کر رہا ہوں, 18% ہماری گروتھ ہوئی ہے. سو دیز آر آل سیکٹرز جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی ایکسپورٹس کا کیا ہوا اور کیسے ہوا. اینڈ دس از بیفور وی گو ٹو دا آئی ٹی ایکسپورٹس جو 3.8 بلین ڈالرز کراس کر چکی ہیں, اور انشاءاللہ 4.5 بلین ڈالر کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہوگی. اور اس میں دیکھیے ہمارے جو نوجوان ہیں, ہمارے جو بھائی اور بہن, the young men and women, the freelancer export is now touching $900 million. They are almost going to cross $1 billion. اب ان کو ہم نے کل بھی پلاننگ منسٹر صاحب نے جو ذکر کیا, جو ہیومن ڈیولپمنٹ کی ساری بات ہوئی, if we upskill and reskill them, یہی بچے اور بچیاں جو آج $10 اور $12 پہ کوڈنگ کر رہے ہیں, تو اگر ہم ان کو بلاک چین میں اور اس میں اے آئی لیڈ
ان چیزوں پہ ہم ان کو اپ اسکیل اور ری اسکیل کر دیں, اور لامس میں اس وقت ایک بلاک چین کا سینٹر آف ایکسلنس بن چکا ہے, اگر ہم ان کر دیں دے کین اسٹارٹ کوڈنگ ایٹ $50 پر آور. یہ ان کے لیے, بچے اور بچوں کے لیے بھی زبردست, اینڈ فار دا کنٹری کین یو امیجن کہ اف دے آر کوڈنگ ایٹ دس لیول اینڈ اف دے گو ٹو دیٹ ڈیلٹا, کس قسم کی اس میں انکریز آ سکتی ہے. بس یہ میں صرف ذکر کروں گا کہ یہ اوور آل ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی بات تھی. اس وقت $17.1 ارب ہے ہمارا جو ریزرو سچویشن ہے, اور جیسے گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی کہا ہے, ہم بہت پر امید ہیں کہ انشاءاللہ $18 بلین ہم ٹچ کریں گے اینڈ آف جون, which will take us to 3 months of import cover, which is an internationally recognized standard, and this should then allow us for further upgrades inshallah during the course of next year. اب میں تھوڑا سا کیپٹل مارکیٹس کی بات کرنا چاہوں گا. کے ایس سی انڈیکس میں تو اتار چڑھاؤ رہتا ہے, اور اس میں لیکن اس میں بھی اضافہ اور ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے. لیکن آئی لک ایٹ آلویز دا ایکٹیویٹی ڈرائیورز. میں جب پرائیویٹ سیکٹر میں کہتا تھا کہ ایکٹیویٹی ڈرائیورز ٹھیک ہیں تو اس کے ریزلٹس آپ کو ٹاپ لائن میں بھی نظر آئیں گے اور باٹم لائن میں بھی نظر آئیں گے. سو دا ایکٹیویٹی ڈرائیورز, انویسٹر بیس جو ہے وہ 563,000 تجاوز کر گئی ہے ان دا ایکوٹی مارکیٹ, اور اس دوران تقریباً 1,75,000 نئے انویسٹرز آئے ہیں ان دا ایکوٹی مارکیٹ. کارپوریٹ سیکٹر کی ہم بات کرتے ہیں, یہ 26 کے دوران, اس سال کے دوران 39,000 سے زائد نئی کمپنیاں رجسٹر ہوئی ہیں. ان میں سے تقریباً 99.9% ڈیجیٹل چینلز کے تھرو ہوئی ہیں. سو رجسٹرڈ کمپنیز اب ہماری 3 لاکھ تک ان کی جو ہے وہ تعداد پہنچ چکی ہے. اس سے بھی زیادہ میں یہ کہوں گا کہ 20 سال کے بعد 11 آئی پی اوز مکمل ہو چکے ہیں اس سال کے دوران. جب کوئی آئی پی او جاتا ہے, انیشل پبلک آفرنگ کرتا ہے, کوئی بھی کمپنی اس کو کرتی ہے, ایکوٹی ریزنگ کے لیے جاتی ہے, تو وہ گھر بیٹھنے کے لیے تو نہیں, آفٹر آل کوئی ایکسپینشن کے لیے, اس کے ایکسپینشن کو فائنینس کرنے کے لیے, وچ ان ٹرن ول انشاءاللہ گیٹ انٹو گروتھ اپرچونٹیز اینڈ امپلائمنٹ اپرچونٹیز. اور ابھی جو ایک جس کو سی پیک کو یہ خود منسٹر پلاننگ لیڈ کر رہے ہیں, سروس لانگ مارچ, اور اس کا آپ نے ابھی آئی پی او دیکھا ہے جو 17% سے زیادہ اس میں آیا ہے, اور یہ 80% سے زیادہ ٹرک ٹائرز کو ایکچولی ایکسپورٹ کر رہے ہیں انٹو مارکیٹس لائک یو ایس. لسٹڈ کمپنیز کی جو پروفٹیبلٹی ہے وہ تیسری سہ میں ان کی ارننگز میں 22% کا اضافہ ہوا ہے. سو آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا اوور آل سورٹ آف کارپوریٹ سچویشن ان پاکستان. اور دیکھیں یہ لوکل انویسٹرز کی بات ہے, اور میں بفور آئی گو ٹو دا فورن انویسٹرز, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ بات کہنا کہ یہ لوکل انویسٹرز اور فورن انویسٹرز, لوکل انویسٹرز آئیں گے تو فورن انویسٹرز آئیں گے. یہ جو پی آئی اے کی پریویٹائزیشن ہوئی ہے اس کے فرام مائی پرسپیکٹو سب سے اچھی بات ہی یہ ہے کہ ایک لوکل لارج کنگلومریٹ اور لارج گروپ آف کمپنیز کے پاس یہ گیا ہے. تو اس کی اگر آپ مجموعی اگر اس کی صورتحال دیکھیں تو جو وننگ کنسورشیم تھا وہ تقریباً $600 ملین کے قریب تھا, اور جو لوزنگ کنسورشیم تھا وہ بھی تقریباً $600 ملین کے قریب تھا. تو یہ $600 ملین جو ہیں اسٹل لوکنگ فار انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ان پاکستان, جو لوکل انویسٹرز ہی ہیں. اسی طرح میں اگر فورن انویسٹرز پہ جاؤں تو اب اس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ کچھ کمپنیاں اس ملک کو چھوڑ کر گئی ہیں, لیکن اس کے علاوہ یہ بھی بات درست ہے کہ ٹیلی کام, انرجی, ڈیجیٹل سروسز, اسپورٹس, ٹیکنالوجی, کنزیومر انڈسٹریل سیکٹرز میں عالمی کمپنیاں آئی بھی ہیں یا انہوں نے اپنے انویسٹمنٹس کو یہاں بڑھایا ہے. ویون, گوگل, بی وائی ڈی, ارامکو, علی بابا گروپ, اے ڈی پورٹس, نیسلے, رقمی, مشرق, ٹرکش پیٹرولیم, یہ حقائق ہیں. These companies have either come in investments and their plans in Pakistan. اسی طرح جو اسپیکٹرم کی آکشن ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہوئی, جو 5G اسپیکٹرم کی آکشن ہوئی, اور اس میں بھی جیسے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا گیا, تقریباً $500 ملین اس میں بھی آیا. تو اگر کسی کو اس ملک میں گروتھ نظر آ رہی ہے تو انہوں نے آ کے اسپیکٹرم کی آکشن میں حصہ لیا تاکہ 5G سروسز آگے بڑھیں. اور یہ صرف میں کچھ حقائق ہیں جو بیان کرنا چاہتا ہوں. ڈیٹ کی بات ہوتی ہے, اس میں امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایکسٹرنل ہمارا جو اکاؤنٹ ہے اس کی جو ڈیٹ کی کمپوزیشن کو دیکھیں. اس میں سے 40-45% جو ہے وہ ہمارا کنسیشنل ڈیٹ ہے جو ہمیں ملٹی لیٹرل ادارے دیتے ہیں, اور لانگ ٹرم ڈیٹ ہے, 20-25 سال کا ڈیٹ ہے. اس کے بعد ہمارے, اینڈ وی آر ویری گریٹفل ٹو آل آر بائی لیٹرل پارٹنرز,
اس میں سعودی عربیہ ہے, چائنا ہے, جو اور ہم ان کے ہمیشہ وی ول آلویز ریمین گریٹفل جو جس طرح انہوں نے ہمیں سپورٹ کی ہے. تو وہ بائیلیٹرل ڈیٹ ہے. لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ وین ایور یو ہیو اے ڈیٹ پکچر کہ آپ نے کمرشل بورنگ بھی کرنی ہے. تو صرف یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بائیلیٹرل اور کمرشل ڈیٹ کے اوپر ہی آپ کا دار و مدار ہو. اور تو اس لیے اس سلسلے میں جو ہم نے 4 سال کے بعد یورپ بانڈز کا کیا, ویری کمپیٹیٹو ریٹ جس پہ ہم نے گئے, پینڈا بانڈ کا ہم نے کیا. پینڈا بانڈ کا میں اس لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وی ور مسنگ دا بوٹ. The Chinese capital markets are the second largest, second deepest capital markets in the world. ہم نے یورو بانڈ کیا, ہم نے اسلامک سکوک کیا, ہم نے 144A کیا in the US market. So from our perspective, this was a real miss کہ ہم نے Chinese capital market, اور یہ بات نہیں ہے کہ 2.5% پہ ہوا کہ اس کا مجموعی رقم جو ہے گارنٹیز ملا کے 3% ہو گئی. This will remain the cheapest source of capital market issuances for Pakistan. We should have done it years back. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ تھا کہ جو ہمیں انویسٹر کانفیڈنس جو شو ہوا کہ وہاں جو چائنیز انویسٹرز ہیں انہوں نے ہمارے پہ اعتماد کا اظہار کیا. اب میں صرف 3-4 باتیں اور کہوں گا تاکہ ہم وی کین موو انٹو کوسچن اینڈ آنسر سیشن. پبلک ڈیٹ مینجمنٹ کی میں نے بات کر لی ہے کہ اوور آل جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہے, ڈیٹ ٹو جی ڈی پی وہ جب ہم نے 23 میں تھے تو 75% تھا, جو پھر 25 میں 70.7%, اور اس سال 68.5%. So we are moving in the right direction in terms of the overall debt to GDP. دوسری ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ جو ہمارا ڈومیسٹک ڈیٹ ہے اس کی میچورٹیز بڑھائیں, اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جتنا بنچنگ کرتے ہیں اس کی وجہ سے رول اوور ری فائنینسنگ رسک رہتا ہے. تو اب تقریباً ہم 3.8 کے قریب ہم اس پہ پہنچ گئے ہیں. اس کے علاوہ ایکٹیو لائبلٹی مینجمنٹ کی, جو ہم نے جو ڈیٹ ہے اس کو بائی بیک کیا, ارلی بائی بیک کیا, اور اس سے بھی ہمیں جو ڈیٹ سروسنگ ہے اس میں جو موقع ملا اس کو کم کرنے کا. اور تقریباً 2.25 ٹریلین روپے کی ہم نے شریعہ کمپلائنٹ سکوک کے تھرو فائنینسنگ حاصل کی. اور اب فکس ریٹ ڈیٹ کا جو کمپوننٹ ہے وہ 19% سے 27% ہو گیا ہے. ٹیکسیشن میں صرف یہ تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا کیونکہ کل بجٹ ہے تو بجٹ پہ اس پہ بہت بات ہوگی, لیکن یہ ہمیشہ بات ہوتی ہے جی ٹیکسیشن ریفارمز. تو اس کے میں صرف 2-3 چیزیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ہوا کی بات ہے, 10,000 فیٹ ڈسکشن ہے, ڈیزائن لیول پہ ہم بات کر رہے ہیں, یا ایکچولی اس کا کوئی فائدہ بھی اس سال میں ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. تو اس میں صرف 2-3 اس میں باتیں کرنا چاہوں گا کہ ڈیجیٹل پروڈکشن مانیٹرنگ, اس کی آپ نے سارے سال بات سنی ہوگی. چیئرمین ایف بی آر میں بھی اس پہ بریفنگ دی, میں نے اور کچھ ہمارے جو کیبنٹ کولیگز ہیں انہوں نے بھی اس پہ جو ہے بریفنگ دی کہ ہم نے ان کو ڈفرینٹ شعبوں میں اس سال متعارف کروایا ہے. اس سے اب صرف آپ کو 2 سیکٹرز دوں گا, جس میں ایک سیمنٹ ہے اور دوسرا شوگر سیکٹر. اس میں تقریباً 60 ارب روپے کے اضافی محصولات حاصل ہوئے ہیں بیکاز آف دس ڈیجیٹل پروڈکشن مانیٹرنگ. تو یہ دس از ناٹ سم تھنگ وچ از ان دا ڈیزائن فیز, اٹ از ویل ان ٹو ایگزیکیوشن. اور اب ہم اس کو ٹبیکو, بیوریجز, ٹیکسٹائلز اس میں ہم لے کر جا رہے ہیں. اسی طرح میں ایک اور ایگزامپل دوں گا, ایگزامپلز تو بہت ہیں لیکن وقت کی قلت ہے, پھر آپ کے جو سوال ہوئے تو اس میں اور ہم بات کریں گے. سو اے آئی بیسڈ آڈٹ سلیکشن جو ہم نے کی, اینڈ دس از اگین پوسٹ کلیئرنس آڈٹ ٹولس, اور یہ سی آر ایم بیسڈ آڈٹس تھے. یہ تقریباً 800 ہائی رسک کیسز تھے کہ وہ جہاں مس میچ نظر آیا ان کو کہا گیا کہ آپ بتا دیجئے کہ ہماری کوئی انفارمیشن میں کوئی غلطی ہے, اگر غلطی نہیں ہے تو جو پھر آپ کے واجبات بنتے ہیں وہ ادا کر دیجئے. تو اس سے ہمیں 34 ارب روپے کا اضافی ریونیو حاصل ہوا ہے. I just wanted to put 2 fact bases and inshallah we'll talk a lot more about it because یہ جو ساری بات ہوتی ہے جی ریفارم آ رہی ہے, ریفارم جا رہی ہے, ریفارم کو ہونا چاہیے. ڈیجیٹل پاکستان کے بارے میں نے جیسے ذکر کیا کہ اس میں ٹیکسیشن میں صرف ایک کہوں گا کہ یہ تھوڑا سا انتظار کر لیجئے. جو ریٹیلر کی جو اسکیم ہے اس پہ اگین بلال کیانی صاحب اس پہ بات کر چکے ہیں اور وہ ہم نے اس کا اناؤنسمنٹ بھی کی. اور دوسرا جو نیا ٹیکس آپریٹنگ ماڈل ہم لا رہے ہیں
وہ انشاءاللہ کل بجٹ میں اس کو پیش کیا جائے گا. تو میں اس کے بارے میں ابھی قبل از وقت بات نہیں کرنا چاہتا, بٹ وی ول انشاءاللہ جب نیکسٹ پریس کانفرنس ہوتی ہے تو اس پہ بالکل ہم گفتگو کریں گے ان ٹرمز آف دا نیو ٹیکس آپریٹنگ ماڈل. ڈیجیٹل پاکستان میں صرف یہ کہوں گا, جیسے میں نے ذکر کیا, کیونکہ وزیر اعظم پاکستان خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں, بلال صاحب اس کو سٹیئر کر رہے ہیں. ہم نے یہ, کیونکہ دیکھیں یہ میرے پاس چارٹ ہے, یہ وہ چارٹ ہے کہ unless you have the KPIs پرفارمنس انڈیکیٹرز, یہ کہنا کہ جی ہم ڈیجیٹل پاکستان کی طرف جا رہے ہیں, جب تک آپ کے KPIs نہ ہوں کہ جون 25 میں, ہم جون 26 میں کہاں جانا چاہتے ہیں اور دسمبر 26 میں کہاں جانا چاہتے ہیں. دس از واٹ دا پرائم منسٹر مانیٹرز آن اے ویکلی اور فورتھ نائٹلی بیسس. تو ہم نے کہا تھا کہ ایکٹیو مرچنٹس آن ڈیجیٹل پیمنٹس, یہ ہم جہاں نے شروع کیا 25 میں 5 لاکھ ایکٹیو مرچنٹس تھے آن ڈیجیٹل پیمنٹس. تو ہم نے کہا جون 26 تک وی وانٹ ٹو گیٹ ٹو 20 لاکھ. تو آئی کین ٹیل یو وی آر ایٹ کلوز ٹو اباؤٹ 17 لاکھ. تو وی آر گیٹنگ دیئر. اسی طرح ڈیجیٹل بینکنگ یوزرز 95 ملین تھے, ہم نے کہا تھا کہ ہم 120 ملین پہ جانا چاہتے ہیں جون 26 میں. وی ہیو ایکسیڈڈ دیٹ ٹارگیٹ, وی آر ایٹ 133 ملین. ریمیٹنسز کریڈیٹڈ ان اکاؤنٹس, ہم 80% سے شروع ہوئے تھے, اس وقت ہم 92% پہ ہیں. ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم 100% پہ جائیں. یہ میں صرف آپ کو ایگزامپلز دے رہا ہوں کہ جو ڈیجیٹل پاکستان کی بات ہو رہی ہے, وہ ڈیجیٹل پاکستان از لنک ڈائریکٹلی ٹو دا ڈاکومنٹیشن پارٹ آف اٹ, کہ اس کو بڑا ریگولرلی اس کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں. ٹیرف ریفارمز کی بات کر چکے ہیں جی, وہ 5 سال کا ہم نے دیا ہے, یہ دوسرا سال ہوگا. وی ول انشاءاللہ اسٹے دا کورس. اور اس کے علاوہ میں تھوڑی سی فائنینسنگ کی بات کر کے میں اس پہ اختتام کروں گا کہ پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ جو ہے اس کی بات کی جاتی ہے کہ وہ بڑا ہے کہ نہیں بڑا. اس وقت 934 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے, سو کلوز ٹو اباؤٹ $1 ٹریلین. یہ 22% اس میں انکریز ہوئی ہے. زرعی قرضوں میں 15% اضافہ ہوا ہے. اور ابھی اور ہاؤسنگ سکیمز اور جو زرخیزی کی سکیم ہے وہ اس کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. زرخیزی کی سکیم میں صرف اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ دس از فوکسڈ آن اسمال فارمرز, جو چھوٹے کسان ہیں جن کو کوئی کولیٹرل نہیں رکھنا, وہ ڈیجیٹل طریقے سے اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں, اور اس میں ان کی ڈسبرسمنٹ شروع ہو چکی ہیں. پرائم منسٹر صاحب آئی تھنک ہو سکتا ہے آپ اس تقریب میں موجود ہوں جنہوں نے افورڈیبل ہاؤسنگ کی بات کی تھی. تو اس میں اب تک ایکچولی یہ بلال صاحب نے اور یہ انفارمیشن منسٹر نے اسی میٹنگ میں جانا ہے کہ 11 بلین روپے اس میں ڈسبرس ہو چکے ہیں. 90 بلین روپے کی جو افورڈیبل ہاؤسنگ ہے اس کی اپروول ہو چکی ہے. سو دس از اگین ناٹ سم تھنگ وچ از اپ ان دا ایئر اور اس میں کچھ ہونا ہے کہ نہیں ہونا. لاسٹ تھنگ آئی وانٹ ٹو مینشن کہ ایجوکیشن میں جو اس وقت اکنامک سروے میں آپ دیکھیں گے, ہمارا لٹریسی ریٹ جو 18-19 میں تھا وہ 60% تھی, وہ بڑھ کے 63% ہو چکی ہے. آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی جو 23 میں شرح 38% تھی وہ کم ہو کر 28% رہ چکی ہے. اور صحت کے شعبے میں انفنٹ موٹیلٹی ریٹ 60 سے 47 فی ہزار پیدائش تک آ چکی ہے. ایمیونائزیشن کوریج 73% تک پہنچ گئی ہے. اس میں صرف یہ کہوں گا فیمیل فائنینشیل انکلوژن جو میں نے پہلے ذکر کیا وہ 39% سے 52% تک پہنچ چکی ہے. دا ریالٹی از وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو آن دیز فیکٹرز, لیکن یہ سب وہ چیزیں ہیں جہاں ہم نے پروگرس کو کیا ہے, اور انشاءاللہ وی اسٹے ویری کمیٹڈ کہ وی آر گوئنگ ٹو اسٹے دا کورس. ود دیٹ جی اگر آپ ماڈریٹ کریں گے جی ہم حاضر ہیں جی اب سوالوں کے لیے. جی آپ جی وہ کروں سوال کروں جی جی پلیز. اچھا سر, ایک بات جو پاکستان میں اس وقت انویسٹرز اور انڈسٹریلسٹ اور سارے جو بگ کراپس والے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان پٹ کاسٹ ہے انڈسٹریز میں اور ایگریکلچر میں, ایک تو بہت زیادہ ہے, دوسرا کریڈٹ کاسٹ بہت زیادہ ہے. لہٰذا آپ بزنس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں اس میں؟ میں ایک منٹ میں آتا ہوں جی, میں سوری. میں ابھی کے بعد جی کائنڈلی جی اپنا سوال جی کائنڈلی. ہاں, پاکستان کے بزنس مین اور بڑے جو لوگ ہیں ایگریکلچر میں, وہ یہ کہ جو ان پٹ کاسٹ ہے انڈسٹری کی اور ایگریکلچر کی, اور دوسرا کریڈٹ کاسٹ ہے, یہ بہت زیادہ شوٹ کی ہے, اس پہ بہت زیادہ کوئی لکھا بھی نہیں گیا, نہ کوئی حکومت کی طرف سے اس کی ایکسپلینیشن آئی ہے. تو کیا یہ بنیادی طور پہ یہ بریکس نہیں لگا رہے ہماری جس کو ایکسپورٹس کہتے ہیں اور انٹرنل انپٹس پہ؟
جی میں صرف یہ کہوں گا جی کہ جو تین بنیادی جو لوگ بات کرتے ہیں کہ ٹیکسیشن زیادہ ہے اور انرجی کاسٹ زیادہ ہے اور فائنینسنگ کاسٹ زیادہ ہے, یہی تین ہیں نا جی جو چیزیں اس میں آتی ہیں. تو دیکھیے میں نے جیسے ذکر کیا کہ فائنینسنگ کاسٹ کا تو سب سے پہلے اس کا تدارک کر لیا گیا تھا. اگر یہ کانفلکٹ نہ آتا تو our policy rate was moving only in one direction which was south. تو اب یہ چونکہ اس میں امپورٹڈ انفلیشن کا فیکٹر آیا ہے بیکاز پیٹرولیم کی جو قیمتیں اوپر گئی ہیں اور اس کے سلسلے میں جو گیا ہے اسے ہمارا پالیسی ریٹ 11.5 پہ گیا ہے دیکھیں, لیکن 22% سے وہ نیچے آیا ہے. سو ابھی میں ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو فائنینسنگ کاسٹ اتنا نہیں سنتا, لیکن اس میں بھی میں آپ کو ذکر کر دوں کہ جتنی اب 6-7 سبسڈائز اسکیمز آلریڈی اس سال اناؤنس ہو چکی ہیں, باقی کچھ کا میں کل ذکر کروں گا, وہ یہ ہے کہ جو سبسڈی گورنمنٹ آف پاکستان دے گی تاکہ جو اینڈ ریٹ کنزیومر ہے اس کو ایک فکس ریٹ ملے اور اس کو بہت کم ریٹ ملے وچ از لو سنگل ڈیجٹ. تو وہ اسکیمیں جو ہیں اس کی دو تو میں ابھی آلریڈی ذکر کر چکا ہوں. ایک تو زرخیزی ہے جو ایگریکلچر کے بارے میں ہے, اسی طرح جو میں نے ابھی ہاؤسنگ کی میں نے بات کی ہے اس میں بھی جو اینڈ ریٹ ہے وہ 10 سال کے لیے مقرر ہوگا, وہ اس کی ساری آپ کو ڈیٹیل پتہ ہے, میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. تو آئی تھنک فائنینسنگ جو ہے وہ اس سے بھی بہتر ہو سکتی ہے, بٹ مووڈ ان دا رائٹ ڈائریکشن. ٹیکسیشن پہ میں نے کہا میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کل تک کا تھوڑا سا انتظار کر لیں, وہ کل ہم اس پہ بات کریں گے. انرجی پہ دیکھیں جتنا اور منسٹر لغاری صاحب نے لگایا ہے, انڈسٹری کی کراس سبسڈی ختم کی ہے. دیکھیں یہ تو انڈسٹری بھی مانتی ہے, یہ انڈسٹری بھی مانتی ہے کہ ان کے ریٹس جو ہیں کم ہوئے ہیں, اور اس میں بتدریج وہ فردر پیکیجز لے کر آ رہے ہیں کہ اس میں اور کوشش کی جائے, اور اس میں جو بھی انہوں نے یا گورننس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے ان ٹرمز آف پرائیویٹ سیکٹر بورڈز ایٹسٹرا, یا اب جو پرائیویٹائزیشن کے سلسلے میں آگے سلسلے چل رہے ہیں, کیونکہ ابھی آپ نے رپورٹ کیا ہے کہ 2 دن پہلے, اور میں اس میٹنگ میں تھا کہ جب پرائم منسٹر صاحب نے پرائیویٹائزیشن کی اپ ڈیٹ لی تو 3 ڈسکوز کے تو ای او آئیز ایشو ہو چکے ہیں اور 2 کے فردر ای او آئیز ابھی ایشو ہونے ہیں. تو انشاءاللہ اگر اف آل گوز ویل تو 3 ڈسٹریبیوشن کمپنیز ول بی پرائیویٹائزڈ بفور دا ایئر از آؤٹ, اور ان چیزوں سے بتدریج بہتر آئے گا. پھر آپ سنگل مونوپلی سے آپ ملٹی لیٹرل چیزوں پہ گئے ہیں, تو ان چیزوں پہ دیکھیں بتدریج بہتری آ رہی ہے. اور میں آپ کو صرف یہ ضرور کہوں گا کہ پچھلے کچھ دنوں میں ہم سارے انڈسٹریز کو بھی ملتے رہے ہیں, ایگریکلچرز کو بھی ملتے رہے ہیں, تو دے ہیو پٹ دیئر ویوز فارورڈ, اینڈ آپ کو پتا ہے کہ دے آر آلویز ویری کینڈیڈ ود دیئر ویوز, لیکن یہ ضرور انہوں نے کہا ہے کہ وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو انویسٹمنٹ اور سیونگز ہیں سر, یہ کسی بھی اکانومی کو فیول کرتی ہیں. آپ نے باقی ساری چیزوں کا حوالہ دیا, لیکن اٹ از ون آف دا لوئسٹ ان لاسٹ 30 to 50 ایئرس. ایک تو اس کی وجوہات بتائیں, اور دوسرا سر اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی موجودگی میں آپ بھی اس فنکشن میں تھے, ہم میڈیا ایز اے میڈیا پرسنز وہاں پہ تھے, کہ جہاں پہ جو جرنیل صاحب تھے ان کی فرسٹریشن بھی نظر آ رہی تھی, خاص کر انویسٹمنٹ کے حوالے سے. جو ٹیکس برڈن ہے اور جو اوور آل انرجی کی کاسٹ ہے سر, دیز 2 فیکٹرز آر ریئلی کریٹنگ ہیمپرز. دوسرا سر سوال یہ ہے کہ کیا برس کے اوپر اور وہ نمبرز اچیو کرنے کے اوپر آئی ایم ایف سے براڈر ایگریمنٹ ہو چکا ہے سر؟ اور کوئی سوال رہ گیا اس کے بعد کوئی؟ اچھا ابھی ہے اچھا ہاں. تو دیکھیں آپ کی جو بات ہے انویسٹمنٹ سیونگس کی, بیکاز وی آر ہوورنگ بٹوین 14 to 15% آف GDP, تو آپ کی بات درست ہے. سو وی ہیو ٹو, جس طرح ہماری ٹیکس ٹو GDP از ہوورنگ ایٹ ویئر ایور دے آر ہوورنگ, اور اوور آل وی نیڈ ٹو موو ٹو 17-18%. تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ انویسٹمنٹ اور سیونگ میں, اور آئی ایم شیور منسٹر پلاننگ بھی اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ وی ہیو ٹو موو اٹ ان ٹو ہائی ٹینس. اس میں تو کوئی, اور اس میں میں نے ذکر کیا کہ کچھ چیزیں متاز صاحب, میں بڑا اس میں میں یقین کرتا ہوں آلسو بینگ فرام دا پرائیویٹ سیکٹر کہ لوکل انویسٹمنٹ آئے گی تو فارن انویسٹمنٹ آئے گی. وی ہیو ٹو گیٹ آر لوکل انویسٹرز موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن, اور اس کے میں نے 2-3 آپ کو ایگزامپلس دیے ہیں ویئر آئی فیل دے آر بگننگ ٹو موو ان دا رائٹ ڈائریکشن. اس میں 2 چیزیں میں آپ کو ضرور کہوں گا, اور میں نے خود اس میں کہا کہ ٹیکسیشن ہے, انرجی ہے, فائنینسنگ ہے.
لیکن اس کے علاوہ دو اور چیزیں ہیں مہتاب صاحب. ایک تو جو ہمارا ریگولیٹری انوائرمنٹ ہے, ہم اس کو کہتے تو ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس, بٹ دیٹ ہیز ٹو موو in the right direction and in great speed. تو اس کے کئی ایگزامپلز جو دیے گئے ہیں کہ کہاں کہاں ریگولیٹری ہرڈلز ہیں اور ہم نے ان کو کیسے, بیکاز اس میں میں بڑا کلیئر ہوں, مسٹ ہیو نائس ٹو ہیو, مسٹ ہیو مسٹ بی دیئر, نائس ٹو ہیو کو ہمیں ریموو کر دینا چاہیے. اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں جو ڈرافٹ والے بھی کہتے ہیں کہ میڈیکل ڈیوائسز کی رجسٹریشن میں 2.5-3 سال لگتے تھے, اب 2-3 ہفتے لگتے ہیں. تو سوچنے والی بات ہے نا کہ پہلے 2-3 سال کیوں لگتے تھے اور اب 2.5-3 ہفتے کیوں لگتے ہیں. اور یہ میں آپ کو ایسی بات کہہ رہا ہوں جو میڈیکل ایسوسیشن ایڈمٹ کر کے گئی ہے اور ریکگنائز کر کے گئی ہے. تو اس طرح کی کئی ایگزامپلز ہیں ویئر وی ہیو ٹو موو فارورڈ. اور دوسری چیز ہے مہتاب صاحب اس پالیسی کنسسٹنسی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ. اسی لیے یہ جو ٹیرف کی ساری ڈسکشن ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک پالیسی ایک اناؤنس کریں. ٹیرف پالیسی ہم نے اناؤنس کیوں کی تاکہ را مٹیریلز اور انٹرمیڈیٹ گڈس کی جو کاسٹ ہے وہ بتدریج نیچے آئے اور اس سے ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونس میں اس میں بڑھاوا آئے. یہ اوبیسلی ایک سال میں تو نہیں ہونا, لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں جی ایک سال ہو گیا بس دوسرے سال چھوڑ دیں پھر تیسرے سال کر لیں, وی آر ایکچولی ول بی بیک ٹو اسکوئر ون. تو یہ جو ہے وہ پالیسی کنسسٹنسی اینڈ ریگولیٹری گلیٹین آر گوئنگ ٹو بی ٹو کریٹیکل انیبلرز. باقی جہاں تک فنڈ کی بات ہے ہماری اس وقت ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے جی, اور مثبت بات چل رہی ہے. مدثر علی رانا. تھینک یو سر. آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ کویشچن ہے کہ ان کے ساتھ جو تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس سلیبس کے لیے کتنا بات چیت فائنل ہوئی ہے, منیمم ویج میں آپ کتنا اضافہ کر رہے ہیں اور اکارڈنگ ٹو انفلیشن آپ سیلریڈ کلاس کے لیے کتنا انکریز لے کے آ رہے ہیں. سیکنڈ سر کویشچن میرا یہ ہے کہ گزشتہ دنوں پلاننگ منسٹر صاحب نے کہا کہ کیونکہ آج آپ نے بات کی ہے پینڈا بانڈز ایشوئنس کی, پلاننگ منسٹر صاحب نے کہا کہ بانڈز ایشو کرنا اس پہ جشن نہیں منانا چاہیے, اس پہ شرم آنا چاہیے. آج سر اسی طرح کا ورڈ تھا میرے پاس ابھی بھی آئی تھنک ریکارڈنگ ہے تو میں آپ کو کہیں گے. اچھا, آج آپ بات کر رہے ہیں کہ ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی, ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے پلاننگ نہیں ہے اور جو ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں وہاں پہ ایکسپورٹ نہ بڑھانا فیلئر ہے. اب گورنمنٹ سر ایک کوئی ایسی بات نہیں کی, میں نے تو ابھی آپ کو ذکر کیا میرے بھائی کہ کہاں کہاں ایکسپورٹ بڑھی ہیں سر, تو وہی بات ہے نا وہ جو پلاننگ منسٹر نے سر اگر کرنٹ فسکل ایئر کے نمبر دیکھ لیں تو آئی تھنک ایکسپورٹ ڈکلائن ذکر کیا کس کی وجہ, لیکن آپ اب بات مکمل کیجیے, بات مکمل. سر تو اب گورنمنٹ جو منسٹرز ہیں ایک دوسرے پہ بلیم کیوں کر رہے ہیں جب تھرڈ ایئر میں آپ جا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ پرفارمنس بیس بات ہو, یہاں پہ بلیم گیم ہو رہی ہے. سر تھرڈ کویشچن اگر آپ اجازت دیں تو چلیں. تھینک یو سر. میں صرف پہلی بات کر دیتا ہوں, پھر میں احسن اقبال صاحب کو آئی ووڈ وانٹ ٹو گیو دا فلور. آپ کو پتا ہونا چاہیے میرے بڑے بھی ہیں اور واٹن میں میرے سینئر بھی ہیں, تو آئی تھنک بینگ فرام دا سیم alma mater آئی تھنک ہی ول ہیو اے ڈفرنٹ ایکسپلینیشن. لیکن میں ایک صرف آپ کو ذکر کر دوں کیونکہ آپ نے جو پہلے سیلری کلاس کی بات کی ہے, تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ کل شام تک کا ویٹ کر لیجئے, کیونکہ دیکھیں یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمیں ادراک ہے, اور وزیر اعظم صاحب کی اور کیبنٹ کی بڑی خصوصی ہدایت بھی ہے کہ کن کن سیکٹرز میں ہم نے کام کرنا ہے. تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ کل بات سن لیجئے گا اور اس کے بعد پرسوں ہم نے پھر ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہے, پھر اس پہ فردر اس پہ بات چیت ہو جائے گی. باقی جی اچھا تھینک یو جی. باقی میں I'll give the floor to the planning minister. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو بات کی میرا خیال ہے کہ کافی ساتھی اس مجلس میں موجود تھے, اور جو میرا وہ بیان تھا وہ اس تناظر میں تھا کہ پاکستان میں ہم نے پچھلے 70 سال میں بدقسمتی سے ایکسپورٹس لیڈ گروتھ پہ کامیابی سے عمل پیرا نہیں ہو سکے. دنیا میں ہر کامیاب معیشت جس نے خود کو سسٹینڈ گروتھ پاتھ پہ کھڑا کیا ہے اس نے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی ہے. آج آپ دیکھیے کہ 90 لاکھ پاکستانی جو بیرون ملک ہیں وہ $40 ارب کی فارن ایکسچینج کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ملکی معیشت میں. 90 لاکھ پاکستانی 40 دیتے ہیں کما کے. پاکستان میں جو 25 کروڑ پاکستانی ہیں
وہ بھی صرف 40 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کماتے ہیں. تو یہ ہماری ایک بہت بڑی ناکامی ہے کہ ہم ایک ایکسپورٹ لیڈ گروتھ اکانومی نہیں کھڑی کر سکے. نتیجتاً کیا ہے کہ ہم مجبور ہوتے ہیں کہ ہم سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کریں, یا ہم کمرشل بوروئنگ کرتے ہیں, یا ہم ملٹی لیٹرل ایجنسی سے بوروئنگ کرتے ہیں, یا ہم بائی لیٹرل اپنے دوست ممالک سے مدد لے کے اپنا ایکسٹرنل سیکٹر کا گیپ پلگ کرتے ہیں. تو اس پر میں نے کہا کہ یہ جو ہمارا انحصار ہے کہ ہم بائی لیٹرل دوست ممالک سے مدد لیں, ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں, یا ہم کمرشل بانڈ کے ذریعے اپنا ایکسٹرنل سیکٹر پلگ کریں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر ہم فخر کر سکیں. ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم ایکسپورٹ کے ذریعے اپنی ایکسٹرنل سیکٹر کی ریکوائرمنٹ پوری کریں. اور یہ ایک ہمارا اسٹرکچرل فلا ہے جو آج کا نہیں ہے, اس حکومت کا نہیں ہے, یہ 70-75 سال کا ہے. اور آج بھی میں یہی کہتا ہوں, اور کل بھی جو NEC کی میٹنگ تھی اس میں نے چارٹ دکھایا تھا کہ کس طرح ہمیں ایک ٹرانزیشن کرنی ہے فرام ایکسٹرنل بوروئنگ یا اسسٹنس ٹو ایکسپورٹ. امپورٹ کی جو ہم غیر ضروری امپورٹ کرتے ہیں اسے ختم کریں. جیسے زراعت میں ایک زرعی ملک جو ہے وہ کس طرح افورڈ کر سکتا ہے کہ ہم 8-10 ارب ڈالر کی امپورٹ کریں, ہمیں تو 8-10 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہے ہونا چاہیے. اسی طرح جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, آپ دیکھیے ویتنام ہم سے 10 کروڑ آبادی کا ملک ہے, 38 ارب ڈالر کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے. ہم 25 کروڑ کا ملک ہیں اور 1.5 ارب ڈالر 2 ارب ڈالر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے. اور کیوں ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اب ہمیں اتنی مار کھانے کے بعد تاریخ سے سبق سیکھ لینے چاہیے. پاکستان میں نہ ذہانت کی کمی تھی, نہ قابلیت کی کمی تھی, نہ منصوبوں کی کمی. پاکستان میں صرف ہمیں مار پڑی ہے لیک آف سٹیبلٹی اور لیک آف کنٹینیوٹی آف پالیسیز کی. ہر کامیاب ملک, آپ ہمسایہ ملک ہندوستان سے شروع ہو جائیں, بنگلہ دیش, ویتنام, سنگاپور, ملیشیا, چائنا, ہر ملک نے سیاسی استحکام اور 10-10 سال کے پالیسیوں کے تسلسل کو یقینی بنایا, تب وہ کامیاب ہوئے ہیں. ڈیولپمنٹ T20 کا میچ نہیں ہے, ہم تو بلکہ T10 کا میچ کھیلنے کے عادی ہو گئے ہیں. ڈیولپمنٹ ایک ٹیسٹ میچ ہے, اس میں ٹیسٹ میچ کا ٹیمپرامنٹ چاہیے کہ آپ کو اسٹیبلٹی کے ساتھ پالیسیز کو موقع دینا ہے کہ وہ کامیاب ہو سکیں. آج پاکستان میں اگر کوئی حکومت اچھا کر رہی ہے تو اس کو ٹرم ملنی چاہیے, اس کے اوپر 2018 کی طرح اسکاٹ میزائل نہیں گرانا چاہیے. اگر 2018 میں اسکاٹ میزائل اس ترقی کے اوپر نہ گرایا جاتا جو نواز شریف کی قیادت میں اس ملک میں ہو رہا تھا, تو آج ہم کسی اور لیگ میں ہوتے. تو یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں جنہیں ہمیں درست کرنا ہے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ میرا بیسک جو پریمس ہے اور جو کل ہم نے NEC میں بھی ڈسکس کیا کہ ہمیں یا کرال کرنا ہے یا لیپ فراگ کرنا ہے. یہ ایک چوائس ہے ہمارے پاس. کرال از ناٹ اے چوائس اینی مور. جتنی ہمارے پاس آبادی ہے, جو نوجوانوں کا دباؤ ہے, اب ہمیں لیپ فراگ کرنا ہے. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ ہم اس ملک کے پیراڈائم کو تبدیل کریں. وی ہیو بیکم این اوورلی پولیٹیسائزڈ نیشن, جہاں ہر وقت گلاس ہاف ایمٹی کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. جیسے منسٹر صاحب نے کہا, دیر از گلاس ہاف فل آلسو, اینڈ اف وی ول ناٹ focus on glass half full and we will always be crying over glass half empty, تو میرا خیال ہے کہ ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. تو انشاءاللہ پاکستان is on recovery and will move forward. نہیں بالکل صحیح ہے. یہ ذرا ہم ایک منٹ جی دیکھیں, میں آپ سے درخواست کروں گا, لیٹ نہیں ایک منٹ ان کو ماڈریٹ کر لینے دیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم یہیں بیٹھے ہیں, آپ آرام سے بات کیجیے. اورنگزیب صاحب جناب بتائیے. اچھا ذرا بہت عمل سے, میں سید مصطفیٰ رضوان میرا نام ہے. جی میرا سوال آپ سے بڑا سادہ ہے, شاید آپ کی سمجھ میں سب کیا جائے گا. پہلے قوم کی جو ہے وہ کمر ٹوٹی, پھر امید آن ہے نا, ہاں, پہلے جو ہے قوم کی کمر ٹوٹی, پھر امید ٹوٹی. اب وہ اس انتظار میں ہیں آپ کی, ویسے تو ان کی امید تو ٹوٹ ختم ہوگی نا, مگر پھر بھی انتظار میں ہیں کہ شاید وزیر خزانہ صاحب ان کے حق میں کوئی ایسی بات کہیں جس کو سننے کے لیے وہ بےتاب ہیں. مطلب اس حوالے سے, کس وجہ مہنگائی کے حوالے سے. اب آپ یہ نہ ہو کہ میرے سوال کے بعد آپ لیوی پھر بڑھا دیں اور وہ قوم مجھے جوتے مارنا شروع کر دیں کہ آپ نے سوال کیا کیوں ہے. دوسری بات یہ ہے, لنگڑیہ صاحب ادھر مسکرا رہے ہیں. دیکھیں اللہ کی کچھ چیزیں ہیں, نعمتیں ہیں,
اگر آپ اس کو کہیں گے نا کہ میں اس کو قابو کروں, وہ ہے سورج. آپ نے اس پہ لگا دیا ٹیکس, قوم نے سب نے سانس روک لی ہے کہ یہ لنگڑیال صاحب کا یہ فیصلہ سننے کے بعد کہ سانس پہ کب ٹیکس لگائیں گے, تب تاکہ وہ سانس چھوڑیں. یہ ذرا تھوڑا یہ سر میرا خیال ہے کہ آپ کی آبزرویشنس تھیں وچ وی ٹیک اٹ ود اے لاٹ آف ریسپیکٹ. مجھے اس میں سوال نہیں نظر آیا, لیکن آپ کی آبزرویشنز ہیں وہ اب کل آپ کو پتہ چل جائے گا. نہیں نا, دیکھیں اب ایک طریقے سے چلنا ہے نا, تو میری آپ سے درخواست ہے کہ بجٹ کے ریلیٹڈ آپ کے جو سوال ہیں وہ کل بجٹ ہوگا, پرسوں ہم نے خود پھر دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہونا ہے. اگر انشاءاللہ اگر نہ ہوا تو پھر آپ ہمارے سے وہ سوال پوچھیے گا. باقی خزانہ آپ کی امید نہیں ٹوٹنے دیں گے انشاءاللہ. Minister, on this side, on the left. ہاں جی, فرحان صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. سر آپ نے گزشتہ سال میں فارن بزنسز کی انفلوز اور آؤٹ فلوز, اس سال میں بہت زیادہ شہرت ایک کیس کو ملی یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی, جو انہوں نے ہمارے پلیسمنٹس سینٹرل بینک کے پاس سے $3.5 ارب وہ ودرا کیا. اس کے بعد ایک تو آپ ہمیں بتائیں کہ اس کا میری درخواست ہوگی جی, اگر سب بھائی اور بہن اگر آئی تھنک آپ اٹینڈیو رہیں, آپ کی یہ رسپیکٹ ہے فار ادر فیلو جرنلسٹ ایز ویل, تاکہ آپ ان کا سوال بھی پوچھ لیں, سن لیں, تاکہ کوئی آپ کو پھر ریپیٹ نہ کرنا پڑے. تو میری آپ سے درخواست ہے جی کہ بات سن لیجیے. سر اس دوران میں سر آگے آ جائیے, وہ کہہ رہے ہیں خالی کرسیاں نہیں نظر آنی چاہیے. آگے آ جائیں, آپ بھی آگے آ جائیں. اچھا جی, اس دوران میں یو اے ای کے حوالے سے آج بھی بڑی اسپیکولیشن ہے کہ پی ٹی سی ایل کا سیل آؤٹ کا فیصلہ اتصالات نے کر لیا ہے, and that they are quietly looking around for prospective buyers. Are you aware of this, and has there been any other movement on any other front where the UAE invested in previous years and now they want to withdraw? ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایران کی جو وار ہے, ہماری تمام تر اچھی کوششوں کے باوجود وہ ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اس وقت جو اسیسمنٹس ہیں وہ کہیں پہ 4 سے 6 مہینے کا ہے ٹل دی اینڈ آف دا ایئر. اس کے نتیجے میں سوائے یہ پیٹرولیم پرائسز بڑھانے کے, جس پہ لوگ بڑے پریشان ہیں, اس کے علاوہ کوئی کنٹینجنسی پلانز آپ کے پاس ہیں جو کہ اگلے بجٹ میں جائیں گے, وداؤٹ گیٹنگ انٹو دی نمبرز بٹ جسٹ دی سیکٹرز؟ تھینک یو سر. تھینک یو فرحان صاحب. دیکھیے, جہاں تک یو ای کا تعلق ہے, پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ دے ہیو سپورٹڈ اس فار دا لانگسٹ ٹائم, اور ہم ان کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں جس قسم کی بائی لیٹرل سپورٹ دی. دوسرا میں صرف یہ کہوں گا کہ ایز اے فارمر بینکر اٹس اونلی responsible as a borrower when someone says at maturity کہ جی اب this money is due, then you pay that. It's as simple as that. اس کے ان کے ساتھ دیرانی بڑی لانگ اسٹینڈنگ ریلیشن شپ ہے, اس میں ٹریڈ بھی ہے, اس میں ریمیٹنسز بھی ہیں. آج بھی آپ نے خود دیکھا $4.25 بلین میں سے جو یو ای کی ریمیٹنس ہے وہ $1 بلین کو تجاوز کر گئی ہے, اور اس پہ ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ ویوز ہیں, اس پہ ہم نہیں جائیں گے. لیکن وی ہیو اے ویری اسٹرانگ پاکستانی ڈائسپورا ورکنگ both as blue collared workers and in the management positions. So we remain grateful to the government of UAE and all the entities there for hosting them and providing them that opportunity. لیکن اس میں فرحان صاحب آپ جانتے ہیں کہ یہ صرف پی ٹی سی ایل تک نہیں ہے. پی ٹی سی ایل تو چلیں ایک پرانی تھی, اس کے پچھلے سال میں 2 سال میں نئی انویسٹمنٹس آئی ہیں انکلوڈنگ اے ڈی پورٹس ایٹسٹرا. تو ایز فار وی کنسرن, آپ میں سے پوچھ رہے ہیں کہ اس پہ کوئی آپ کو کوئی آپ کی کوئی توجہ آئی ہے یا آپ کو کچھ کہا گیا ہے. سو آئی وانٹ ٹو سے اٹ ویری کیٹیگورکلی دیٹ دس از ناٹ ان مائی از ناٹ آن مائی ریڈار اسکرین, نہ اس پہ کوئی بات ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ بھی جو ہے یو ای کی گورنمنٹ کے ہم بہت مشکور ہیں. دوسرا آپ نے جو بات کی ہے وہ آپ کی بات درست ہے, کیونکہ دیکھیں ابھی تک ہم نے فرسٹ آرڈر جو اس کا امپیکٹ تھا اس کانفلکٹ کا, آئی تھنک کہ بہت اچھی طرح اس کو نیگوشیٹ کیا گیا ہے. And I give full credit to all my fellow cabinet members جنہوں نے کیا. پہلے میں اور علی پرویز صاحب پہلا مہینہ ہم نے کیا, اس کے بعد پھر NCMC آ گئی جو I think was the right thing to do. لیکن اس کا جو سیکنڈ آرڈر تھرڈ آرڈر امپیکٹ ہے اس کو ہم بالکل ہم دیکھ بھی رہے ہیں, اس پہ ویو بھی ہے. اور اس میں میں تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں کہ ہم نے کیسے کیا. اگر
अप्रैल में आप देखेंगे तो हमारी ऑयल इंपोर्ट shot up by $1 billion, and that has come back to about $500 million during May के नंबर देखें इंपोर्ट के तो ये एक्चुअली कम हुआ है बिकॉज वी आर नाउ ट्राइंग टू मैनेज द इनफ्लो. पहली बात तो ये है कि यहाँ इस मुल्क में शॉर्टेज ना हो. खुदा ना खासा जिन मुल्कों का हम जिक्र करते हैं उनके साथ बेंचमार्क करते हैं, वहाँ लाइनें भी लगी, वहाँ राइटिंग भी हुई, वहाँ शॉर्टेजेस भी हुए. तो आई थिंक बड़ी अच्छी मैनेजमेंट हुई है सोफा. बट योर पॉइंट अबाउट सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट, उसका एक तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन पे आपने ऑलरेडी देख लिया है, उसके बेसिस पे आपने पॉलिसी रेट में इंक्रीज देख लिया है, तो वो तो देखें ऑलरेडी उसका आना शुरू हो गया है. सो दैट्स वन. द सेकंड थिंग इज जो मैंने कल सेनेट में भी कहा फरहान साहब कि अल्लाह करे जो हमारी लीडरशिप इस वक्त बहुत मेहनत कर रही है बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल, DPM, अल्लाह करे ये काविशें जो है रंग लाएं एंड वी गेट इनटू a good place. But the reality is that the energy infrastructure has been hit and continues to be hit. तो अगर ये अल्लाह करे अगले कुछ दिनों में या हफ्तों में ये हो भी जाता है, इसका इम्पैक्ट अगले साल रहेगा. And therefore we are taking that into account vis-a-vis our contingencies. बहुत शुक्रिया जी. थैंक यू. आपने सवाल पूछा या मुझे कुछ बताना है? नहीं, वो बाद में बात कर लेंगे सर. इनसे तो मैं यही बात कर सकता सर वाली. सर वो मेन सवाल तो शाह जी ने कर लिया कि वो जो इन्वेस्टमेंट और वो वाला इशू आपने एड्रेस कर दिया बिकॉज वो तीनों टारगेट्स मिस हो गए ना. सर टैक्स इस्लाहात के ऊपर अगर किसी चीज़ के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का और पूरी हुकूमत का फोकस IMF के बाद या उससे भी ज़्यादा वो टैक्स इस्लाहात है और वीकली प्राइम मिनिस्टर मीटिंग ले रहे हैं. अभी पिछले दिनों वो एक मीटिंग हुई जिसमें गालिबन आप भी उस मीटिंग में PM ने खुद कहा जी कि आई हैव प्लेस माई बेस्ट ऑफिसर ओवर देयर, उसके बावजूद वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा. पिछले 2 साल में 2200 अरब रुपए का टैक्स का शॉर्टफॉल है और जिसमें साल भी शामिल है 1000 अरब साल से भी ज़्यादा जो आपने जून में लास्ट ईयर यहाँ बैठ के कहा था 14,130 और अभी 13,000 की बात हो रही. और आप सिर्फ 1200 अरब रुपए के लिए आपको 3 दफ़ा बजट पोस्टपोन करना पड़ा क्योंकि सूबों से ग्रांट चाहिए थे पैसा. आप PM का फोकस है, आप सब लोगों का फोकस है, बेस्ट ऑफिसर भी लगा दिया. आपके मॉडल में क्या फंडामेंटल फ्लॉ है कि अब हर साल 1000 अरब रुपए का टैक्स का शॉर्टफॉल जो वो रूटीन बनती जा रही है, उसको कैसे फिक्स करेंगे आप? अच्छा, इसमें मेरा ख्याल है चूंकि बेस्ट ऑफिसर, लेकिन मैं एक थोड़ा सा एक अटेम्प्ट कर लूं, उसके बाद तो आप जवाब दे दें. एक अटेम्प्ट मुझे कर लेने दें. देखिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, चूँकि खुद आप इसको बड़ा इंटेंसली कवर करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, इसमें पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और इसमें जो लोगों की इस्लाहात लाई गई हैं. मैं फिर अपना प्राइवेट सेक्टर की बात करूंगा. जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की आपने कल्चर चेंज करना है, वो कल्चर 1-2 साल में चेंज नहीं होता. मैं एक मुल्क का बहुत बड़ा एक इदारा चला कर आया हूँ, मुझे भी 6-7 साल लगे फॉर एग्जाम्पल सिफारिश के कल्चर को ख़त्म करते हुए. इट्स नॉट ईजी. इट्स नॉट कि आप कह दें और ख़त्म हो जाए. तो उसमें थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा सुकून उसके लिए चाहिए होता है व्हेन इट कम्स टू द पीपल एजेंडा एंड व्हेन इट कम्स टू द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन. प्रोसेसेस हमने इसको जितना से जितना हम कम कर सकें. और दूसरा टेक्नोलॉजी का, मैंने आपको एग्जाम्पल्स ही 2 टेक्नोलॉजी की दी है मेरे भाई, क्योंकि ये कहाँ से आते ये जो है, बिकॉज लॉट ऑफ दिस इज इन सेल्स टैक्स, लॉट ऑफ दिस इज थेफ्ट, इज कोलूजन, इज करप्शन. उसका तरीका ये है कि जितना आप इस चीज़ों को ऑटोमेट करते जाएं और ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करते जाएं. इंशाल्लाह कल जब ये नए टैक्स ऑपरेटिंग मॉडल की बात आएगी तो ये विल टेक अस टू अनदर वे. बिफोर आई गिव द फ्लोर टू राशिद साहब, मैं सिर्फ एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप 1947 से देख लीजिए और अब तक ये आपको पता होगा कि कितने सालों में हुआ. तो इसका भी ज़रा थोड़ा सा आप ज़रूर इस पे, आई एम श्योर यू हैव अ व्यू ऑन दिस एंड यू हैव रिसर्च ऑन, लेकिन उसको छोड़ दें. लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि जहाँ से शुरू हुए थे और जहाँ हैं, शॉर्टफॉल वाली आपकी जगह वो बात है, वो तो बिल्कुल दुरुस्त है, बिकॉज इट्स फैक्चुअल. आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल फैक्चुअल है. 7 ट्रिलियन से 13 ट्रिलियन, ये कब हुआ आखिरी दफा? ये भी आपने जरा सोचना होगा इसके बारे में कि जब हमने अपना सफर का आगाज किया और आज जब हम जून में खत्म करेंगे, ऑलमोस्ट डबलिंग द टैक्स बेस इन दिस कंट्री, ये भी जरा इसके बारे में जरूर सोचेंगे. नाउ द फ्लोर टू चेयरमैन FBR. इजाजत है? उस पर भी आएंगे. एक तो सर शहबाज
जितना अच्छा सहाफी है उतना ही फ्रेमिंग का भी मास्टर है। तो मैंने अभी ना क्लार्ड से ये पूछा कि पाकिस्तान में इनएक्यूरेट खबर दिए बगैर सबसे अच्छी फ्रेमिंग कौन करता है? उन्होंने कहा शहबाज राना। फिर उन्होंने मुझे 2 एग्जाम्पल दी, ये अभी मैंने पूछा जी एग्जैक्टली। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कोई एग्जाम्पल भी दो। उन्होंने कहा जून 1, 2024 को शहबाज राना की हेडलाइन थी गवर्नमेंट स्टेयर्स इनटू 3rd ईयर ऑफ स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन 2 चीजों में होती है, इन्फ्लेशन का 20-30% से ऊपर हो जाना और ग्रोथ का बहुत कम होना। ये टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है। अब साथ 12% एम्बिशियस टारगेट का वर्ड यूज किया। मकसद क्या था? फ्रेमिंग। फ्रेमिंग क्या हो रही थी कि ये ना अचीव होने वाला टारगेट है। हुआ एक्चुअली क्या? 7% से नीचे आ गई अगले साल। एक दूसरी इन्होंने स्टोरी की आईएमएफ के मिशन के ऊपर, उसमें रिकवरीज को इन्होंने करप्शन के इक्वेट किया। आईएमएफ ने नहीं कहा, इन्होंने करप्शन के इक्वेट किया कि हमने इतनी प्रॉपर्टीज रिकवर की हैं जो कई सालों की थी। इन्होंने उसका जीडीपी का लिया, उन्होंने कहा था जीडीपी लॉस्ट बिकॉज ऑफ दिस। इनका नहीं, ये करप्शन हुई है। ये जो आधा ग्लास पूरा और आधा ग्लास फुल है ना, इसमें कभी कभी पूरा भी देखना चाहिए। मैं अब आता हूं ये जो नंबर्स की, आपको पता है जो सबसे कंफ्यूजिंग बात है ना एफबीआई टारगेट्स, वो नॉमिनल नंबर्स, नॉमिनल ग्रोथ, ग्रोथ रेट, अच्छा जो हम टारगेट्स मुकर्रर करते हैं ना वो नॉमिनल नंबर्स में करते हैं। अब आवाज आ रही है? वो नॉमिनल नंबर्स में करते हैं। नॉमिनल नंबर्स ये होते हैं कि हमने एक प्रोजेक्शन की कि इस साल हमारी ग्रोथ रेट ये होगी, इस साल हमारी इन्फ्लेशन ये होगी, इस साल हमारा डॉलर रुपी का एक्सचेंज रेट ये होगा। इसके अलावा एक assumption एलएसएम ग्रोथ की होती है, उसके ऊपर हम अपने टारगेट फिक्स करते हैं। अगर फर्ज किया गवर्नमेंट बेटर परफॉर्म्स ऑन एक्सचेंज रेट तो आपकी इंपोर्ट की वैल्यू गिर जाएगी, आपका इंपोर्ट से ही टैक्सेस गिर जाएंगे। ये बेहतर परफॉर्मेंस का नतीजा है। अगर इन्फ्लेशन गवर्नमेंट 12% मुकर्रर करती है और एक्चुअली 6% होती है तो गेन गवर्नमेंट की बेहतर परफॉर्मेंस है, लेकिन आपके सेल्स टैक्स के रिटर्न गिर जाएंगे। अगर ग्रोथ रेट अलबत्ता पॉजिटिव हो तो उसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है, वो 1-1.5% का फर्क होता है। मैं ना इस बैक को निकालने के लिए मैंने इसको डॉलर वैल्यू में देखने की कोशिश की कि क्या हुआ। ओ सर ये शहबाज राणा की वजह तो हो रहा है। अच्छा सर मैं अब आपको बताता हूं, जून करने कंप्लीट कर लें फिर चलें आगे। जून 24 में इन्हें तो वो वैसे बेस्ट अफसर वाली बात रुस ने, मेरे से बहुत बेहतर अफसर मौजूद है। जून 24 में हमने जो टोटल एफबीआर ने रेवेन्यू कलेक्ट किया वो $32.6 बिलियन। मैं डॉलर इसलिए ले रहा हूं कि ये तीनों फैक्टर्स को फिर करता है, क्योंकि वो जो रुपये की डेप्रिसिएशन बाकी चीजों को। जून 25 में ये $41.9 बिलियन। अभी जो हम क्लोज करेंगे ये विद ऑल द शॉर्टफॉल स्टोरीज दैट राणा राइट्स एंड विच विल कंटिन्यू टू डू दैट, एंड आई विल गिव हिम अदर अपॉर्चुनिटी ऑन June 30th। All those stories। आज इस साल जून में ये $46.4 बिलियन होगा, यानी 32.6 से $46.4 बिलियन। ये कितनी इंक्रीज है? ये $14 बिलियन की इंक्रीज है। ये परसेंटेज में क्या है? ये 46% इंक्रीज है। आप अगर नॉमिनल नंबर्स में भी देखना चाहें, जिनको एक्चुअली फ्रेमिंग करते हैं राणा साहब, उसमें भी अगर आप देखना चाहें तो 2 सालों में 40% रेवेन्यू की ग्रोथ है। जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा 3 साल पहले हम 7.1 ट्रिलियन इकट्ठा करते थे, इस साल 13 ट्रिलियन पे खत्म होंगे। विच वर दोज ईयर्स जब ये हुआ? अच्छा मैं आपको ये बता दूं, इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता, इसका क्रेडिट उस टीम को जाता है जो मेहनत करती है, प्राइम मिनिस्टर साहब को जाता है जिसको कंप्लीटली ओन करते हैं, मिनिस्टर साहब को जाता है जिन्होंने सिफारिश का कल्चर हमने खत्म किया एफबीआर से। एफबीआर वाज रिडल्ड विद सिफारिश। अब मसला ये है कि वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो वेस्टेड इंटरेस्ट डी और ई टाइप अफसर है, उनसे कुछ लोग मिलते हैं, हमें पता है मिलते हैं। मेरी बात सुने सर, इसके अलावा कुछ सेक्टर्स हैं जो अफेक्टेड है।
कुछ सेक्टर्स हैं जो अफेक्टेड है, टोबैको माफिया अफेक्टेड है, वो भी लोग फीड करते हैं। तो ये एक नरेटिव बनाया जा रहा है। मेरा ये ख्याल है पावर का बंदे को रिपोर्टर नहीं होना चाहिए, बंदे को पावर का प्लेयर नहीं होना चाहिए। आगे चले जी, आगे अशरफ मेलकम जी, अशरफ मेलकम साहब। सर आगे चलिए जी प्लीज। सर नहीं, आप पे जवाब नहीं है, आप गलत बात कर रहे हैं। ये मैंने बताया $32 बिलियन से $46.4 बिलियन हुआ है। सर नहीं तो आपका सवाल शॉर्टफॉल के बारे में कर लीजिएगा। आगे चलिए जी, आगे चलिए जी सर आमिर साहब। सर अशरफ मलकम भैया, सर अशरफ मलकम सर सर दो सवाल सर। पहला सवाल ये सर, पहला सवाल वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। सर मेरा सवाल है सूबों से फंडिंग फेडरल गवर्नमेंट ने मांगी है, जिसका वजह से बजट लेट हुआ, उसका कोई फाइनल नंबर हमें दे सकते हैं कितना हुआ, और ये वन टाइम है या फॉर एवर होगी, या किस मैकेनिज्म के तहत ये पैसे मरकज को सूबों से ट्रांसफर होंगे? सर दूसरा सर एक सवाल और, वार हमने देखी, इंडिया के साथ भी हम पे एक एग्रेशन हुआ, ईरान और अमेरिका के वार का भी हम पे इम्पैक्ट हुआ, अफगान बॉर्डर की बंदिश का भी हुआ, इसका हमारी इकोनॉमी को कितना लॉस हुआ जी? ईरान अमेरिका जो चल रहा है सर, जो हम पे इंडिया का एग्रेशन हुआ इसका, और अफगानिस्तान के बॉर्डर का सर। मैं थोड़ा सा आपका पहले तो ये कहूंगा कि जो आपका पहला सवाल है उसकी डिटेल मैं कल दूंगा, उसमें फिर बजट के वक्त हम इस पे बात करेंगे, लेकिन वो आपको डिटेल से थोड़ी सी पता है, लेकिन मैं इस वक्त उसका जो मैकेनिज्म है एटसेट्रा वो मैं इंशाल्लाह बजट में उसमें बयान करूंगा। नहीं, ये इसका एक खास मुद्दत के लिए होगा, ये जो अरेंजमेंट होगा, और ये 1 साल से ज्यादा का होगा। ठीक, अच्छा, दूसरी आपकी जो बात है वो मैं आपको ये बता सकता हूं, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट्स की भी बात की ना, कि एक्सपोर्ट्स में अभी भी जिक्र आ रहा था कि एक्सपोर्ट्स में शॉर्टफॉल है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो उसमें जो अफगानिस्तान सिलसिला है उसमें तकरीबन हमें $1 बिलियन का उसमें जो है वो उसका इम्पैक्ट है। उसमें हमारे फूड आइटम्स भी हैं, उसमें हमारा फार्मा भी है, बट ऑल ऑफ दीज एरियाज आर नॉट लुकिंग फॉर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एंड डिफरेंट ट्रेड कॉरिडोर्स, और उसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हुई है। बाकी जो आपने रियलिटी तो यही है ना, जो चौथी तिमाही में जो इन्फ्लेशन ऊपर गई है, देखिए अगर आप स्टेट बैंक का अगर आप तखमीना देखें जो उन्होंने जनवरी में दिया था ग्रोथ का, तो उस वक्त स्टेट बैंक का व्यू था कि इस साल वी विल एंड अप, और इसी तरह डॉक्टर इम्तियाज भी यहाँ बैठे हैं, कि दिस विल बी, हमारी ग्रोथ जो है एनीवेयर बिटवीन 3.75 to 4.75, ये इनका जनवरी में स्टेट बैंक का तखमीना था। और टिल मार्च वी ऑलवेज थॉट कि दिस विल बी नॉर्थ ऑफ 4%। 4.75 होता या ना होता वाज अ सेपरेट डिस्कशन। तो ये इसके दो डायरेक्ट इम्पैक्ट तो आपने देख लिए हैं, एक तो जो इन्फ्लेशन आया उसकी वजह से पॉलिसी रेट गया, और दूसरा जो हमारा जीडीपी का नंबर है फुल ईयर जीडीपी 3.7%। तो ये इसके डायरेक्ट इम्पैक्ट है। बहुत शुक्रिया जी। जी प्लीज अपना करीब कर लीजिए माइक जी, मेहरबानी। जो अरेंजमेंट हुआ यस्टरडे सूबों के साथ, उसकी बात की है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि केपीके के वज़ीर आला जब यहाँ से पेशावर गए तो उन्होंने फिर बातचीत की, और उन्होंने ये कहा कि एनएफसी अगले 180 डेज में आना चाहिए जी। तो क्या आप एनएफसी की कार्रवाई ज़्यादा संजीदगी से शुरू करेंगे? और एक छोटा सी तासर आपको बताना चाह रहा हूँ जी, सरकारी जो पेंशन याफ्ता उनके लिए तो हर साल इंक्रीज हो जाता है, लेकिन लाखों ईओ बीआई के पेंशनर्स हैं वो आपके रडार पर कभी नहीं आते। उस हवाले से भी कोई पॉलिसी है आपकी? देखिए, अगर आपका जो पहला सवाल है, आई थिंक कल सुहेल आफरीदी साहब सर के साथ बहुत अच्छी मीटिंग हुई और गुफ्तगू हुई, और जैसे मैंने जिक्र किया पहले भी कि ये सिर्फ इस वक्त की बात नहीं है कि इस वक्त जो एडिशनल रिसोर्सेज हमें चाहिए फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पसेस, तो उसमें भी उन्होंने पूरा अपनी मदद का यकीन दिलाया। आई डू वांट टू पुट माय अप्रिसिएशन फॉर द प्रोविंस ऑफ केपी, और ख़ास तौर पे मुजम्मिल साहब के लिए, बिकॉज पिछले 2-2.5 साल से ये सेक्रेटरी फाइनेंस भी यहाँ बैठे हैं कि हमें, क्योंकि आप देखें जो फंड का प्रोग्राम चलता है वो सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का प्रोग्राम नहीं है, वो फेडरल गवर्नमेंट का प्रोग्राम नहीं है, वो पूरे मुल्क का प्रोग्राम है। एंड आफ्टर द डेवोल्यूशन अगर प्रोविंसेस
تو سارے پروونسز ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, اس فنڈ کو سپورٹ کرتے ہیں, اور اس میں آئی ہیو ٹو ایکنالج دا رول دیٹ کے پی ہیز آلسو پلیڈ فرام دیٹ پرسپیکٹو. باقی جو پینشن کی بات ہے جی, وہ تو کل ہم جب بات کریں گے اس پہ آئے گا. خلیق کیانی ڈان. جی کیانی صاحب. یہ آپ کا مائک آن. یہ ہمارے پاس جی باقی بھی سب کو نہیں جانا ہے, 10-15 منٹ اور کرنے ہیں, تھوڑا 10-15 منٹ تاکہ سب کی بات سن لیں. آپ کا جی جی میں بیٹھا ہوں, آپ فکر نہ کریں. سر آپ کے پچھلے سال بھی پوری یہ جو انگیجمنٹس تھے ان کا فوکس اس چیز کے اوپر تھا کہ ہم جو ڈیجیٹائزیشن کریں گے اس سے ہم بڑا میسو ریونیو لیں گے, اور خاص کر ٹریڈنگ کمیونٹی. تو جب آپ نے ٹریڈرز ایک اتنی بڑی میجارٹی کو آپ نے اس سے نکال دیا اس ڈیجیٹائزیشن کے پروسیس سے فی الحال, اور ان کے لیے ایک نئی ایمنسٹی تو نہیں, میں اس کو ایمنسٹی پلس کہوں گا کہ پچھلے 25 سال سے آپ ان کو اسی طرح فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور اسی طرح ایگزٹ دے رہے ہیں. تو اس کا کی ضرورت کیا ہے سر؟ مجھے کمپلیٹ کرنا دیں پلیز. اچھا آپ سر, آپ نے تھوڑا سا اس کو اسکپ کیا, میں ادھر آپ کی توجہ لانا چاہ رہا ہوں کہ جو یو اے ای سے ریمیٹنسز تھوڑی انکریز ہوئی ہیں, اس میں ایک بڑا فورسفل ایک آرگومنٹ آ رہی ہے کہ وہاں سے لوگوں کا ایگزٹ ہو رہا ہے, جو پاکستانی ہیں وہ واپس آ رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے یہ والا امپیکٹ ہے. تو اس کے بعد آپ نے ان ڈیٹیل کتنا ایک دیکھا ہے؟ میں پہلا ذکر کرتا ہوں. دیکھیں دونوں کی ہر قسم کی, جب سے ہم میں نے اور بلال کیانی صاحب نے, اور اس میں حامد صبر صاحب سے ہیں, انہوں نے بڑا کلیدی رول پلے کیا. کیونکہ ایک سائڈ پہ تو یہ آتا ہے کہ آپ ٹیکس کی وسعت اس میں نہیں لا رہے, یو آر گوئنگ بیک اینڈ یو کنٹینیو ٹو گو بیک ٹو دا سیم فار مور. سیلڈ کلاتھ ہے, جو آپ کا کوڈیفائڈ مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے. تو اب جہاں ہم نے شروعات کی اس پہ بھی آ رہا ہے کہ جی آپ نے کیسے شروعات کر دی. اب دیکھیے 35 سے 40 لاکھ یہ چھوٹے دکاندار ہیں. دس از ناٹ اباؤٹ دا ٹیئر 1 ریٹیلرز. وہاں پوس مشین بھی ہے, سارا ان کا سلسلہ وہی چلے گا جو ہے. اور اس میں ہم نے جو کھوکھے والے ہیں, جو ہیں ریڑھی چلاتے ہیں, ان کو بھی نکالا ہے. تو وی ہیڈ ٹو ٹیک اے اسٹارٹ فرام سم ویئر. اور اس وقت آپ بھی یہی ہیں, ہم بھی یہی ہیں, کیونکہ یہ بھی ایک تنقید آتی ہے کہ آپ نے وہ بھی اسکیم شروع کی, وہ بھی اسکیم شروع کی, وہ بھی ناکام ہوئی, یہ بھی ناکام ہوئی. 2016 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو اب ایک چیز ایک مشاورت سے اور اس ویو سے آگے ہم لے کر چلے ہیں کہ ہم ان کو پہلے فیسیلیٹیشن دے کر یہ جی ان کو دیں جی, سب کو آپ یہ دیں. تو وی آر ٹیکنگ اے اسٹارٹ فرام سم ویئر. اچھا جی, تو اب یو ای والا جو آپ کا سوال ہے نا, میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ اٹس ناٹ کوئی ایسی چیز ہو. جو منسٹر اوورسیز ہیں, آپ ان سے ضرور آپ رابطہ کر لیجئے چودھری صالح صاحب سے, کیونکہ وہ آپ کو ڈائریکٹ نمبرز دے سکتے ہیں کہ اس میں کتنی صداقت ہے, کتنے لوگ گئے, کتنے لوگ نکالے گئے, کتنے لوگ واپس آ گئے ہیں. یہ تو وہ آپ کو بیان کر سکتے ہیں. آل آئی کین ٹیل یو کہ مجھے اس وقت ایسا کوئی ایگزوڈس نظر نہیں آ رہا, جس کی وجہ سے بھی میں اس لیے بھی یہ کہتا ہوں کہ اس اکانومی نے آگے بڑھنا بھی ہے, اس اکانومی نے آگے چلنا بھی ہے پوسٹ کانفلکٹ. اینڈ اے لاٹ آف آر ڈائسپورا آر ایکچولی ان اسینشیل سروسز. تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جی ہم نے کل اسینشیل سروسز جو ہے وہ ختم کر دینی ہے. لیکن اس کا جو اگر آپ کو پھر بھی ڈاؤٹ ہے, تو آئی تھنک چودھری صالح صاحب از دا بیسٹ پرسن, کہ آپ ان سے ضرور اس پہ بات کر لیجیے. جی آگے چلیے. جی سر میرا آپ سے نا دو چیزیں چھوٹی. ایک تو سر آپ نے پچھلی مرتبہ جب یہیں پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی تھی اور آپ سے کویسچن ہوا تھا, آپ نے کہا تھا کوئی مقدس گائے نہیں ہوگی, ہر ایک کو ٹیکس میں اپنی کنٹریبیوشن دینی پڑے گی. آپ کے پاس ٹیکس کے فگر ہیں, آپ نے گروتھ کا بھی بتایا, چیئرمین صاحب بھی بیٹھے ہیں, تو یہ ذرا کائنڈلی بتا دیجیے گا اس میں کنٹریبیوشن ان طبقات کی, اشرافیہ کی, بڑے لوگوں کی کتنی ہے, طاقتور لوگوں کی. دوسرا یہ کہ آپ نے دبنگ آفیسر بھی لگایا, کریڈیبل بھی ہے, ایف بی آر میں سب کچھ ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ نے پوری ٹیم کے ساتھ ہمیں ایف بی آر میں بھی بریفنگ دی تھی کہ سی ایف اوز کو ہم پکڑیں گے, اتنے بلینز آف روپیز کے ہم نے اسکیم پکڑ لیے ہیں, سب کچھ کیا. کون سی ایسی طاقتور طاقت ہے کہ جو آپ سے بھی بڑھ کے ہے, کیونکہ پرائم منسٹر بھی اس کو فوکس کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, تو پھر اس پہ کوئی
एक्शन नहीं हो पाता, उस तरह रिकवरी नहीं हो पाती। उसकी अगर डिटेल है तो बता दें। लास्ट सर जी, आपका ये इकोनॉमिक सर्वे है, ये अलाइन नहीं करता कुछ चीज़ों में ज़मीनी हकायक से। इसमें आपने ये दिया हुआ है कि आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें इजाफा हुआ है, ठीक है। आपने रोजी पिक्चर पेश की है कि अगर ये रोजी पिक्चर है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ी है, और इतनी रोजी पिक्चर है तो ऑन ग्राउंड जो लोगों की जिंदगी है उस पर इसका इम्पैक्ट उस तरह देखने में क्यों नहीं आता? ठीक है जी। पहली बात तो है कि देखें, मैं दोबारा कहूंगा, इसलिए हमने वो आपको शीट भी दे दी है। उस शीट के ऊपर इन एडिशन टू द इकोनॉमिक सर्वे, अगर आप कहीं भी कहें कि जो उसमें लिखा भी हुआ है कि ये हकायक हैं, फैक्ट्स हैं, उस फैक्ट्स के साथ आप डिसएग्री आर फैक्ट्स। तो अभी भी बात करके गए हैं प्लानिंग मिनिस्टर भी, हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी। ये आपका प्रेरोगेटिव है सर, ये आपका प्रेरोगेटिव है, ये आपका व्यू हो सकता है, उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं जी। और दूसरा जो है, जो टैक्सेशन रिलेटेड, मैंने तो आपको दो बड़ी स्पेसिफिक एग्जांपल्स दी हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमें कैसे हेल्प किया है। और बाकी बजट के बाद अगर आप चाहते हैं ना कि चेयरमैन एफबीआर आपके साथ बैठ जाएं, मैं सीरियसली कह रहा हूं, ये आपको एक बहुत मुफस्सल देंगे। बिकॉज मैंने अभी कुछ सेक्टर्स का जिक्र किया, मैंने जिक्र किया सीमेंट और जो शुगर है, वो ये आपके साथ बात करेंगे टोबैको पे क्या एक्शन हुआ है, क्योंकि हो सकता है आपका इशारा वहां हो, और ये आपको डिटेल में बताएंगे कि वहां क्या एक्शन हुआ है। और इसी तरह जो हम बाकी सेक्टर्स हैं, बेवरेजेस हैं एक्सेट्रा, आप फिक्र ना करें, जहां प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इसको लीड कर रहे हैं ना, तो वी आर वेरी क्लियर कि कोई इसमें सीक्रेट काउज नहीं है। तो ये आपको बिल्कुल बताएंगे और आपकी तसल्ली करवाएंगे। अगर फिर भी तसल्ली ना हुई, फिर हम आपको और फर्दर डिटेल्स देंगे, आप उसके बारे में फिक्र ना कीजिएगा। जी जी, शेयर कर दी है। आपने बताया कि कंपनीज जो पहले से यहाँ पे मौजूद हैं वो एक्सपैंड कर रही हैं, लेकिन हमारे पास सरमायाकारी की फिगर कोई नहीं आई कि वो आया लॉन्ग टर्म, जिसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो बड़ी है या कम हुई है। और दूसरा मेरा ये, आपने कहा कि 1 अरब के करीब पहुंच गए हैं फ्रीलांसर्स, उनकी पास कोई ना लेबर लॉज की ना डबल टैक्सेशन की कोई प्रोटेक्शन नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो इसके कुछ आप कर रहे हैं? सर देखें, पहली बात तो ये है, एनुअल बजट स्टेटमेंट में आई, एनुअल बजट स्टेटमेंट में आती है ऑनलाइन सर अवेलेबल होगी, अवेलेबल होगी ऑनलाइन, वेबसाइट पे भी डाल, वेबसाइट सर ये मेरे साथ बैठे मोहसिन साहब, अर्ज है हुजूर के आएगी इंशाल्लाह। ऑनलाइन लग गई, ऑनलाइन वर्जन में अपलोड एक मिनट कर, इसकी कंपाइलेशन में दसो जी बात साहब जवाब दो। मैं बता देता हूँ थोड़ी इसकी ये एक तो मेरी आपसे, एक मिनट सर, एक मिनट। देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि इसको किसी ऑर्डर से लेकर चले, जो साथ बात हो रही है। आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है कि ऑनलाइन होगी। इस क्वेश्चन के बाद आपके पास मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे भाई मैं यहाँ बैठा हूँ जब तक सबके आप जब तक नहीं थकते, मैं भी नहीं थकता। मेरे भाई, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप तसल्ली करें, आपके सवाल के जवाब दिए हम आज, आप फिक्र ना करें जी। आपका जी हाँ, बाजवा साहब आपके 2 सवाल थे। एक तो आपका देखें इन्वेस्टमेंट का सवाल है। देखिए, मैंने कहा कि लोकल इन्वेस्टमेंट से बातचीत शुरू होगी। जहां तक एफडीआई का ताल्लुक है, वो तो नंबर्स आपके सामने है, मैंने तो नहीं उसको बात करनी जिस पे बात आ रही है कि जी इतना ये कम हुआ है एक्सेट्रा। लेकिन रियलिटी ये है कि आपकी जो कि लोकल इन्वेस्टमेंट जो है, मैंने अभी लोकल इन्वेस्टमेंट आपको प्राइवेटाइजेशन की बात की है, और मैंने अभी ये 5G स्पेक्ट्रम की बात की है। ये सारे वो नंबर्स हैं कि टोटल बिड पीआईए के लिए 2 कंसोर्शियम से $1.2 बिलियन की आई। जो ये 5G स्पेक्ट्रम है, ये $500 मिलियन आया। तो ये अब लोकल इन्वेस्टमेंट आएगी, द फॉरेन विल फॉलो। ये तो पहली बात है। दूसरा आपका सवाल क्या था जी? फ्रीलांसर्स का देखिए, फ्रीलांसर्स को हमने
یہ میں ان کے سوال سے بھی جوڑ رہا ہوں جنہوں نے پہلے امپلائمنٹ کی بات کی ہے. انصاری صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. دیکھیں امپلائمنٹ جو ہے گورنمنٹ کا کام ہے ایکو سسٹم دینا. ایکو سسٹم دینا. وی ہیو دا تھرڈ لارجسٹ پاپولیشن فری لانسر پاپولیشن ان دا ورلڈ. ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ پاپولیشن بڑھتی رہے, ان کو اپ اسکل کرتے رہیں, ری اسکل کرتے رہیں. نمبر 1. نمبر 2, دا پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ دس کنٹری. ہمیں جو ساری باتیں ابھی کی گئی ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو آپ کی یہ تکالیف ہیں, ان کو ہم کیسے کمپلیٹ. گورنمنٹ جو ہے وہ یہ ان دا نیو ورلڈ آرڈر, اگر ہمارا ہمسایہ ملک دیکھ لیں آپ تھوڑی دیر کے لیے, بیکاز اس میں بہت بڑی ڈسکشن ہوتی ہے کہ یہاں وہاں تو گروتھ 8% سے اوپر رہی ہے نا. وہاں کیا تنقید ہو رہی ہے؟ کیا تنقید ہو رہی ہے؟ جاب لیس گروتھ. جاب لیس گروتھ. بیکاز جیسے جیسے آپ کیپٹل انٹینسو انڈسٹریز میں جائیں گے, جیسے جیسے آپ پروڈکٹیوٹی بڑھائیں گے, جیسے جیسے آپ اے آئی لیڈ ڈسکشن میں جائیں گے, ہمیں اپنے بچے اور بچیوں کو اس سائڈ پہ اپ اسکل اور ری اسکل کرنا ہے. یہ جو آپ کے ٹریڈیشنل چیزیں ہیں کہ جی اتنا ہو جائے گا تو پھر یہ ہو جائے گا, دیٹ پیراڈائم از گون. میں اپنے بچے بچیوں سے بھی بات کرتا ہوں اور ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے نیفیوز اور نیسے سے بھی بات کرتا ہوں. یہ اور ابھی آپ امریکہ میں دیکھیں انٹری لیول جابز آر گون. یہ ابھی انہوں نے ماشاءاللہ کلاؤڈ کی جو بات کی ہے, انٹری لیول کی تو ضرورت نہیں ہے, نہ لا فرمز میں ضرورت ہے, نہ انویسٹمنٹ بینکس میں ضرورت ہے, نہ کہیں اور جگہ ضرورت ہے. The graduates in the US right now are actually suffering because the entry level jobs are gone. تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا نا نئے پیراڈائم کے بارے میں سوچنا پڑے گا ایز وی گو فارورڈ. اور ہمارا کام یہ ہے, جو شاہزہ جو منسٹر آئی ٹی ہیں اتنا زبردست کام کر رہی ہیں ان ٹرمز آف پروفیشنل ٹریننگ اینڈ اپ اسکلنگ ری اسکلنگ, دیٹس ویئر وی آر گوئنگ. سر آپ پہلے بات کر لیں, آپ ناراض ہوئے ہیں, ان کو دیں تاکہ ناراضگی تو ہم کم کریں. بہت شکریہ منسٹر صاحب. آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں. شکیل احمد سر, میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ تیسرا بجٹ اپنا پیش کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ میرا حال. اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ کا رائٹ ہے, آپ نے بڑی روزی پکچر پیش کی ہے, میکرو اکنامک نمبرز دیے ہیں, لیکن فنڈامنٹل جو نمبرز ہیں وہ ڈاؤن گئے ہیں. آپ کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئی, $2 بلین سے $1.4 بلین پہ آ گئی جو ابھی تک نمبر آئے ہیں, ٹھیک ہے جی. ایکسپورٹس آپ کی کوئی 5.5-6% نیچے گئی ہیں. اس کے علاوہ آپ کا جو ہے وہ باقی آپ دیکھیں کہ میکرو اکنامک جو نمبرز ہیں وہ نیچے گئے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی. دو کا بتائیں نا, باقی بھی بتا دیں. باقی بھی بتا دیتے ہیں. دوسرا یہ بتائیے گا کہ پرائم منسٹر کا یہ کہنا کہ آپ میکرو اکنامک نمبرز پہ فوکس ضرور کریں, لیکن اگر گراؤنڈ ریالٹی ڈفرنٹ ہے, عوام کو فائدہ نہیں پہنچ رہا, ان کو ریلیف نہیں مل رہا, روزگار نہیں مل رہا, جابز نہیں مل رہی, مہنگائی بڑھ رہی ہے, ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے, تو آپ کے اوپر یہ عدم اعتماد نہیں آپ کی پالیسیز کے اوپر, پرائم منسٹر کا یہ کہنا. اور دوسرا یہ بتائیے کہ آپ سامنے اکنامک سروے ہے, آپ نے پچھلے 2-3 سال میں کتنا امپلائمنٹ جنریٹ کیا ہے, کتنے لوگوں کو روزگار ملا, یہ ذرا بتا دیجیے گا. ٹھیک ہو گیا جی سر. اچھا ٹھیک ہے. تو ایکسپورٹس کا تو میں نے خود ذکر کر دیا اور آپ کو بتا دیا کہ وہاں کہاں اور کس وجہ سے وہ ریڈکشن ہوئی ہے, وچ از اسینشلی دا فوڈ سیکٹر. میں نے یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ کہاں ویلیو ایڈیڈ ایکسپورٹس بڑھی ہیں. تو اس لیے ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری کا یہ کہنا کہ جی ہم یہ ہے وہ ہے, تو فوڈ سیکٹر میں نے آپ کو 2 بڑی کلیئر چیزیں بتائیں کہ $1.1 بلین ٹو ڈیٹ از رائس, اور $400 ملین اس کا شوگر کا تھا, وچ از 1. سو دیٹس $1.5 بلین ان ون گو, ٹھیک ہے جی. اور باقی کسی جگہ بڑی ہوں گی تو یہ اب تقریباً اسی جگہ پہ آ رہا ہے نا $30 بلین کے قریب. تو اس وقت میں آپ کو اوور آل ایک بتا بھی دیتا ہوں کہ اس وقت جو اس سال کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے ہم تقریباً کہاں اس کو کمپلیٹ کریں گے, تو تقریباً $30 بلین. اور آپ کی بات درست ہے کہ ہماری ایکسپورٹ پچھلے سال کے مطابق میں تھوڑی سی کم ہوگی, اور اس میں دیز آر 2 فیکٹرز, دس از ناٹ براڈ بیسڈ, دیٹ واز مائی پوائنٹ. ہماری جو ریمیٹنسز ہیں وہ 41 سے 42 کے قریب ہوں گی. ہماری جو امپورٹ ہے, ہمارا خیال تھا کہ وہ بل نیچے ہوگا, لیکن بیکاز آف دا پیٹرولیم پرائس انکریزز ہو سکتا ہے یہ 70 کے قریب ٹچ کر جائیں. تو وی ول بی, اور آئی ٹی سروسز میں بیکاز آئی ٹی ایکسپورٹس آر گوئنگ ٹو انشاءاللہ ٹچ اراؤنڈ $4.5 بلین, تو آئی تھنک آر کرنٹ اکاؤنٹ از گوئنگ ٹو ریمین ویل ود ان دا ٹارگیٹڈ نمبر اینڈ واٹ وی ہیو ایڈوائزڈ. تو پہلے 9 مہینے میں تو آپ کو پتا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں تھا, پھر اپریل میں اس میں آیا بیکاز آف دا پیٹرولیم پرائسز وچ وینٹ اپ. تو ایک تو آپ کی یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی بات میں امپلائمنٹ پہ اسی لیے میں نے دوبارہ ان کے پاس گیا ہوں, ان کی بات درست تھی, آپ نے اس کو دہرایا ہے کہ جی امپلائمنٹ اس لحاظ سے نہیں بڑھی ہے. اگر پرائم منسٹر نے بھی کیا تو اچھی بات ہے, خود جو اگر ہم بات کر لیں بجائے سے کہ آپ تنقید کریں, ہم کچھ چیزوں کو ادراک بھی تو کرنا چاہیے نا کہ ہمیں کون سی چیزیں ہیں جو مناسب جا رہی ہیں, ٹھیک سمت میں جا رہی ہیں, واٹ آر دا تھنگز دیٹ وی وانٹ ٹو ورک آن.
तो he is right in terms of what he has said because it starts with acknowledgement. अगर आप कोई चीज़ एक्नॉलेज ही ना करें तो फिर उसके ऊपर आप आगे कैसे करेंगे? तो इसलिए हमें थोड़ा सा मौका दे दें मेरे भाई, कल हम बजट पेश करेंगे, उसमें हमारी कोशिश होगी कि सम ऑफ द पॉइंट्स दैट यू हैव मेड कि हम इंडस्ट्री को और बाकी जगहों को हम कैसे एक्सपोर्ट लेड डिस्कशन को हम कैसे हेल्प करें उसको बढ़ावा देने के लिए. तो परसों हमारी दोबारा बात हो जाएगी. हो सकता है आप कहेंगे मैं फिर भी मुतमईन नहीं हूँ. दैट इज योर प्रेरोगेटिव एंड वी रिस्पेक्ट दैट. जी आप इनके मैं बात सुनना चाहता हूँ जी. मैं सारे मेरे भाई सारे कोई नाराज ना हो. हाँ जी आप बताइए जी. ये थोड़ा सा जी इसको ऑन कर लीजिए. जी असगर अली मुबारक. सर जिस तरह के आपने 25 नकात तकाबली जायजे में पेश किए हैं, इससे तो जाहिर हो रहा है कि अवाम दोस्त बजट आएगा इंशाल्लाह. लेकिन हम आगे देखें तो जीडीपी के अंदर जो तेजी लाने के लिए मुआशी इस्तेहकाम के लिए क्या मराद जो है वो आगे पेश करना चाह रहे हैं? देखिए वो तो कल देखिए मैं आप सब लोग जो हैं ये मैं जी अब आखिरी 5 मिनट हैं अगर उसमें किसी और में हो. अच्छा नहीं देखें वी हैव टू गो टू द लेडीज. आई विल नॉट गो वी विल नॉट गो विदाउट टॉकिंग टू देम. एक मिनट सर मैं इनका जवाब तो दे दूं मैं मुझे अगर इजाजत दे. आपने जो अभी जिक्र किया कल जरा उसमें बजट आ लेने दें बिकॉज आपने यही बात की ना ग्रोथ की. देखिए हमें ग्रोथ हर एक को ग्रोथ चाहिए और मैं बार बार ये कहता हूं कि ये हमने 4 साल पहले भी एक्सपेरिमेंट किया था. ग्रोथ लाना बहुत 3 महीने में 4 महीने में जो आप ग्रोथ नंबर कहेंगे हम वहां पहुंच सकते हैं. ठीक है. यू हैव टू पंप लिक्विडिटी इनटू द सिस्टम. इंपोर्ट बढ़ेंगी आपकी. अभी भी जो आपकी इंपोर्ट कुछ बढ़ी है, एक तो पेट्रोलियम से बढ़ी है, दूसरा जो आपका एलएसएम का इंक्रीज हुआ है. कुछ इंपोर्ट तो ऐसी हैं जो हो सकता है आप कहें से कंजम्पशन के लिए. तकरीबन $1 बिलियन की जो इंपोर्ट बढ़ी है वो मशीनरी की वजह से बढ़ी है. दैट इज एक्चुअली गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान क्योंकि अगर कोई मशीनरी मंगवा रहा है वेदर इज टेक्सटाइल फॉर एनी अदर मैन्युफैक्चरिंग तो उसने उसको कहीं खपत करना है, उसके बारे में उसने सोचा होगा कि मैंने एक्सपैंड अपनी फैक्ट्री को कैसे करना है. तो दैट्स गुड न्यूज. बट आवर प्रॉब्लम इज बिकॉज वी हैव बीन इंपोर्ट डिपेंडेंट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम कि जैसे ये जाता है ऊपर इफ इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम हो जाता है और फिर हम वापस गो टू द लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट जिस पे आप सब फिर नाराज होते हैं कि आप वापस क्यों गए हैं. तो हमारी कोशिश ये है कि इस दफा थोड़ा सा हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाएं ताकि ये हम बूम एंड बस्ट साइकिल से निकले. जी बताइए जी. जी बताइए जी. सर ये क्वेश्चन है कि आपने 2 साल से राइट साइजनिंग के ऊपर काम किया है. ठीक कह रहे हैं. तो राइट साइजनिंग के हवाले से जो आपने इदारे भी बंद किए हैं उसमें 2 सालों में और इस साल कितनी हुई है? एक तो ये. दूसरा मेरा राशिद लंगड़िया साहब से सवाल ये है कि जो अभी ना हम इसको मुख्तसर करेंगे. जी फिर हम आपके पास परसों हाजिर होना है. एग्जेम्पशंस के हवाले से कितनी एग्जेम्पशंस दी गई सर? मैं एक्चुअली बड़ी मुदवाना तरीके से कहना चाहता हूं कि हमने अभी जाके बजट की तैयारी कर दी है तो इसलिए हमने फिर परसों हाजिर होना है. जी सर. मैं पहले सवाल का जवाब दे देता हूं. जी डन. जी सवालात सर हम परसों ले लेंगे. आपका ये था कि हमने 3 इदारों को जो बंद किया है उसमें पास्को है, उसमें यूटिलिटी सर्विसेज कॉर्पोरेशन है, उसमें पीडब्ल्यूडी. ये 3 इदारे बंद हुए हैं. अब इसमें मैं आपको बड़ा खुलकर बताना चाहता हूं कि हमने उसकी राइट साइजिंग में वी हैव पेड द सेवरेंस पैकेजेस जो सारा बनता था. देखिए आप इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए. It's not a question of the number of people who were employed there and their salaries. That quite frankly is a very small portion. असल इशू हमारा ये रहा है और यूटिलिटी सर्विस कॉर्पोरेशन को आप उठा लें कि जो हम सब्सिडीज देते हैं, सब्सिडीज गो इनटू बिलियंस एंड दोज बिलियंस आर साइफन्ड ऑफ इन करप्शन. दैट इज द रियल कॉस्ट टू द एक्सचेकर. ये समझने वाली बात है कि हम ये क्यों बंद करते जा रहे हैं और क्यों हम डिजिटल उसको आगे ले जा रहे हैं डिस्बर्समेंट में एटसेट्रा. देखें जी 1-2 और सवाल.
آپ بولتے ہی بولیے. آواز آ رہی ہے؟ جی جی بتائیے. اوکے، میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ اسٹیٹ بینک نے مینشن کیا ہے کہ کس طرح سے جنوری میں ہماری گروتھ کب ہوئی بیکاز آف دا امپورٹڈ کرائسس آف ایران وار اور مڈل ایسٹ میں. ایبسولوٹ ٹرم میں کچھ آپ انداز اینڈ آف دا ایئر ہے کہ اس وقت ہمیں جی ڈی پی کا کتنا لاس ہوا ہے. ایک اور چیز، لاسٹ چیز، ایٹ دا سیم ٹائم ریمیٹنسز کو آپ نے کور اسٹرینتھ لکھا ہے اپنے ڈاکیومنٹ میں. سیکنڈ کا کیا ہے؟ ریمیٹنسز کو آپ نے ریمیٹنسز کو کور اسٹرینتھ لکھا ہے. ٹھیک ہے، اس سچویشن میں جبکہ وار ابھی تک جاری ہے اور مڈل ایسٹ ہمارا ہوم بیسڈ ہے ریمیٹنسز کا، تو آپ کیسے پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے سال ریمیٹنسز پھر بڑھ جائیں گی اور آپ کو فائدہ ہوگا؟ نہیں، میں نے اگلے سال کی تو ریمیٹنس کی کوئی آپ سے بات ہی نہیں کی ہے. نہیں، میں نے تو اس سال کی بات کی ہے کہ کہاں وی ایکسپیکٹ ٹو کلوز دا ریمیٹنسز وچ ول بی اینی ویئر بٹوین $41 to $42 billion. ہو سکتا ہے. اب جی ڈی پی کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم اس میں سے، لیکن ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دیٹ دس the largest size of $450 billion. تو آپ اس میں دیکھ لیں گی جو اس سال کا حجم ہے وہ $450 billion ہے جی ڈی پی کا, which is the highest ever in the country's history. آپ کا جی بہت شکریہ جی. وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے اقتصادی سروے 2025-26 کی رپورٹ پیش کر دی. انہوں نے کہا کہ اندرونی اور بیرونی چیلنجز